الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ کو 15ویں سیشن کے ہم خوش آمدید کہتے ہیں، اور آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ سورہ الانعام کا آغاز ہے، جو کہ 7واں سپارہ ہے۔ سورہ الانعام مکی ہے، اس کی 165 آیات ہیں۔ پچھلے سیشن میں، پچھلے سبق میں ہم نے جو ہے وہ سورہ المائدہ مکمل کی، اور آج کے سیشن میں جو ہماری صورت ہے وہ سورہ الفرقان، سورہ الانعام ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون۔ سورہ الانعام مکی ہے، اور یہ 6ٹھی صورت ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں، اور ہم 5 بڑی صورتیں الحمدللہ مکمل کر چکے ہیں۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض، تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے زمین اور آسمان بنائے، روشنی اور تاریکیاں پیدا کی۔ پھر بھی وہ لوگ جنہوں نے دعوت حق کو ماننے سے انکار کر دیا ہے، دوسروں کو اپنے رب کا ہمسر ٹھہرا رہے ہیں۔ دیکھیں جی، تعریف تو اسی بات پر ہی اللہ کی ہے کہ وہ کریشن کر لیتا ہے۔ کریشن کا جو عمل ہے وہ بذات خود اگر اس پہ غور کیا جائے تو وہ ایسی چیز ہے کہ بندہ حیران رہ جاتا ہے، کریشن کا عمل۔ اور اللہ تعالیٰ کی جو تعریف ہے الحمدللہ رب العالمین، جہاں سے قرآن کا آغاز ہوتا ہے، وہ بھی تعریف اللہ کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کی تعریف کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ کی بات بڑی کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ سے تعارف کیوں ہو؟ اللہ تعالیٰ کو کیوں پہچانا جائے؟ کیونکہ یہ جو سب کچھ ہم دیکھ رہے ہیں اپنے سامنے، اس کا بنانے والا ہو، اور یہی چیز انسان کو اللہ سے ملانے کے لیے، اور یہی چیز انسان کو اس بات پر غور کروانے کے لیے کہ یہ سب کچھ کس نے بنایا ہے، یہ کافی۔ تو تعریف اللہ کے لیے اس نے آسمان و زمین بنایا، اور یا کوئی دوسرا ہوتا جو اس طرح کا ہوتا کہ آسمان و زمین بنا سکتا، تو جب وہ کوئی دوسرا نہیں ہے تو پھر وہ ایک ہی ہے جس کی مانی جائے، وہ ایک ہی ہے جس سے ملاقات کی فکر کی جائے۔ تو تعریف اللہ کے لیے جس نے زمین اور آسمان بنائے، کوئی دوسرا ایسا نہیں ہے، مطلب یہی چیز ہی خدا کو خدا بناتی ہے۔ لیکن ظلم لوگ کیا کرتے ہیں کہ پھر بھی کسی اور کو اللہ کا شریک ٹھہرا دیتے ہیں، کسی اور سے معاہدہ کرتے ہیں، کسی اور سے ڈر جاتے ہیں، کسی اور کی فکر میں لگ جاتے ہیں۔ تو یہی سارا مسئلہ ہے، اور یہی ساری قرآن کی دعوت ہے کہ تعریف ہے اللہ کے لیے۔ روشنی اور تاریکیاں پیدا کی، پھر بھی وہ لوگ جنہوں نے دعوت حق کو ماننے سے انکار کر دیا ہے، دوسروں کو اپنے رب کا ہمسر ٹھہرا رہے ہیں۔ وہی ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر تمہارے لیے زندگی کی ایک مدت مقرر کر دی، اور ایک دوسری مدت اور بھی ہے جو اس کے ہاتھ طے شدہ ہے، مگر تم لوگ ہو کے شک میں پڑے ہوئے ہو۔ یعنی قیامت کی گھڑی جب کہ تمام اگلے پچھلے انسان اثر میں زندہ کیے جائیں گے اور حساب دینے کے لیے اپنے رب کے سامنے حاضر ہوں گے۔ یعنی اسی زمین و آسمان پر اگر آپ اس تخلیق پر غور کریں تو ایک نتیجہ تو یہ ہوگا کہ آپ یہاں پہنچ جائیں گے کہ بھئی یہ ایسے سارا کچھ خود تو نہیں بن سکتا، کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے۔ یہ اتنا بڑا نظام، اتنی بڑی دنیا، خود میرے اندر اتنا کچھ، اتنے بڑے سسٹمز، ایک ایک وینز اور وینز کے اندر چلتا ہوا خون
और एक पूरा सर्कुलेट होता हुआ पूरा एक सिस्टम, अंदर सेल्स और पता नहीं क्या क्या, और इस तरह एक पूरी दुनिया, पूरी कायनात, चांद सितारे। एक तो इंसान थोड़ा सा गौर करे, थोड़ा सा अकल से काम ले, तो पहला नतीजा यह है कि वो इस बात पे पहुंच जाएगा कि इस कायनात का कोई तो बनाने वाला है। दूसरा उसके नतीजे पे पहुंचेगा कि भाई ये सारा कुछ क्यों बनाया गया, ये बेमकसद नहीं हो सकता, इतना बड़ा निजाम और मुझे जो इतना कुछ दिया गया है, दिमाग, सोचने समझने की सलाहियत, और ये पूरी जो जिंदगी है, वो दूसरा इस नतीजे पे पहुंचेगा कि भाई ये सब कुछ किस मकसद के लिए बनाया गया है। बेमकसद तो ये नहीं हो सकता, इतना जबरदस्त निजाम, ठीक है, और इतनी बड़ी दुनिया, ये सारा कुछ बिल्कुल ऐसे ही बन गया, कोई मकसद नहीं था। ये लोगों का आना और लोगों का चले जाना, ये लाखों करोड़ों लोगों का पैदा होना और इनका मर जाना। तो दूसरी चीज वो ये सोचेगा कि इसका कोई मकसद है, तो वही दुनिया बेमकसद नहीं है, आना, एंजॉय करना, चले जाना, ये इसलिए नहीं है। ये थोड़ा सा भी इंसान अकल से काम करे, उससे पता चल जाए इतनी बड़ी दुनिया बेमकसद तो नहीं हो सकती। तो उससे ये इस मसले पहुंचेगा कि भाई यकीनन इसका कोई मालिक है, और इस दुनिया में जो कुछ हम कर रहे हैं, इस दुनिया में हम जीत लिए आए हैं, इसका हमें शायद हिसाब देना पड़े। एक दिन हमसे कोई पूछे कि भाई यहाँ क्या करते रहे। इस नतीजे पे इंसान लाजमी पहुंचता है कि भाई जो कुछ मैं कर रहा हूँ इसका मुझे रिवार्ड मिलना है, अच्छे का अच्छा, बुरे का बुरा, और यही आखिरत है। मगर तुम लोगों के शक में पड़े हुए हो, यकीन नहीं आता, ईमान नहीं आता, लगता नहीं है कि शायद ऐसा होगा, लगता नहीं है कि हम मरने के बाद दोबारा जिंदा होंगे, शक में पड़े रहते हो, डाउट रहता है। वही एक खुदा आसमानों में भी है और जमीन में भी, तुम्हारे खुले और छुपे सब हाल जानता है, और जो बुराई या भलाई तुम कमाते हो उससे खूब वाकिफ है। लोगों का हाल यह है कि उनके रब की निशानियों में से कोई निशानी ऐसी नहीं है जो उनके सामने आई हो और उन्होंने उसे मुंह मोड़ लिया हो, मुंह न मोड़ लिया हो। क्या खूबसूरत आयत है। कि लोगों का तो हाल ये है कि जो भी निशानी इनके पास आती है इनके रब की तरफ से, ये मुंह ही मोड़ते हैं, ठीक है ना। इस दुनिया के अंदर कोई निशानी है, उनकी जिंदगी के अंदर कोई ऐसे वाकयात हैं जो उन्हें अल्लाह से करीब करते हैं, इस बात पर सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि भाई कुछ है, अल्लाह है और मैंने कुछ करना है। लेकिन जब भी कोई ऐसा वाकया होता है या दुनिया पे गौर फिक्र करते हैं, जब भी कोई अल्लाह की निशानी देखते हैं, तो मुंह ही मोड़ते हैं, उस बात की तरफ आते नहीं, थोड़ी देर सोचते हैं, फिर बस उसी रूटीन लाइफ में बिजी हो जाते हैं, मुंह मोड़ लेते हैं, ठीक है। इस बात की तरफ नहीं आते, इस मकसद की तरफ नहीं आते। लोगों का हाल ऐसे ही, ज्यादातर लोग ऐसे ही करते हैं। चुनांचे अब जो हक इनके पास आया है तो इसे भी उन्होंने झुठला दिया। अच्छा, जिस चीज का वो अब तक मजाक उड़ाते रहे हैं, करीब इसके मुताबिक कुछ खबरें उन्हें पहुंचेंगी। क्या उन्होंने देखा नहीं है कि इनसे पहले कितनी ऐसी कौमों को हम हलाक कर चुके हैं जिनका अपने अपने जमाने में दौर तुरा रहा है। अच्छा, ये भी एक बड़ी अहम बात है कि हम समझते हैं कि दुनिया बहुत आगे निकल गई है, इससे पहले भी दुनिया बहुत बहुत आगे निकली गई है। वो ये समझता है कि आज की दुनिया बहुत आगे निकल गई है, तो शायद वो गलतफहमी में मुब्तला है। इससे पहले भी दुनिया बड़ी बड़ी तरक्की की है दुनिया, मतलब आप इसी से अंदाजा लगा लें कि जो पिछली कौमें थी, मतलब मिस्र के अंदर जो क्या कहते हैं उनको, पिरामिड्स हैं, वो क्या है, मतलब उसको हजार साल गुजर चुके हैं, वो अभी तक बने हुए हैं। वो जो 7 पता नहीं कितने पिरामिड्स हैं, ये इस तरह जो पुराने जमाने की सदियों पुरानी बिल्डिंग्स हैं। हमारे यहाँ तो ये दीवारों को हर 6 महीने बाद दोबारा पेंट करना पड़ता है, दरारें आ जाती हैं, थोड़ी सी बारिशें होने तो, यानी कि हजारों साल पहले उनके पास ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी थी, ऐसी कौन सी उनके पास चीजें थी कि उन्होंने ऐसी ऐसी इमारतें खड़ी कर दी कि जिन्हें सदियां गुजर चुकी हैं, वो उसी तरह कहें। फिर आप कौमे समूद को देखें तो पहाड़ों के दरमियान तलाश के उन्होंने घर बनाए हुए, मतलब पहाड़ों के अंदर उनके पास ऐसी कौन सी मशीनरी थी कि पहाड़ों के अंदर उन्होंने तराश के पहाड़ों को अंदर घर बनाए, बड़े बड़े घर, और उनके घरों के आसार आज भी नजर आते हैं। फिर इसी तरह बुलंद पहाड़ों पे, इधर कश्मीर की साइड पे एक वो पुरानी बुद्धिज्म की तारीख की कोई यूनिवर्सिटी मिलती है। फिर ये जो हड़प्पा वगैरह है, ये सारी चीजें किस लिए है कि उनके पास हर चीज थी, उनके पास जो है वो एयर कंडीशन के भी निजाम थे, गर्म पानी का भी निजाम, मतलब एक उन तहरीकों पे गौर करें तो वो पूरी दुनिया थी, एक पूरी ताकतें थी। तो वो उनके आसार नजर आते हैं और कईयों के आसार भी नजर आते हैं। मतलब कई बादशाह ऐसे गुजरे, कितने बादशाहों का आपको नाम पता है, मतलब आप दुनिया के कितने बादशाहों के नाम बता सकते हैं, 5, 7, 8, 10 हजारों बादशाह गुजरे जिनका अपने दौर में बड़ा नाम था, बड़ी ताकत थी, उनके नाम से दुनिया कांपती थी, अराजू का नाम भी किसी को पता। तो क्या तुम लोग बोल नहीं करते कि बड़े आए बड़े गए और तुमने भी चले जाना है? तो वही वाला कि
جس طرح ہڑپا ہے جس کا نام اس کریا ہے شکستہ و شہر خراب سے، عبرت کی ایک چھٹان پر آمد نہ ہو سکے، کلچر نکل پڑا ہے منوں کے حساب سے. یعنی شاعر کہتا ہے احمد مسعود کہ پرانی تہذیبیں دیکھ کے جس کا نام ہڑپا ہے جو پاکستان میں ہے سائی وال کے آس پاس، ان کو اللہ کا خوف نہیں آتا، یہ کلچر تلاش کرنے لگ پڑتے. ان کو عبرت نہیں ملتی کہ یہ دیکھتے ہیں کہ اچھا ان کے کلچر میں ایسے تھا، ان کے کلچر میں ایسے تھے، وہ یہ کھاتے تھے، وہ یہ پیتے تھے، وہ اس طرح کا لباس پہنتے تھے، ان کا یہ مذہب تھا. مطلب وہ اتنی بڑی تہذیب تھی اور وہ مر کھپ گئی ہے، تمہیں اس بات سے عبرت ہی نظر آتی، تم کلچر نکالنے لگ پڑتے ہو کہ وہ کیسے تھے اور کیا کرتے تھے. تو یہ بات اللہ کہہ رہا ہے کہ کیا ہم نے دیکھا نہیں کہ ان سے پہلے کتنی ایسی قوموں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں جن کا اپنے زمانے میں بڑا دورہ تھا. ان کو ہم نے زمین میں وہ اقتدار بخشا تھا جو تمہیں نہیں بخشا، ان پر ہم نے آسمان سے خوب بارشیں برسائی. اللہ کہہ رہا ہے کہ اے عرب کے مشرکین یا اے مدینہ کے منافقین یا جو بھی نبی کے دشمن تھے، کہ تم اپنی چھوٹی چھوٹی سرداریوں پہ ایک قبیلے کے ہم سردار ہیں جی، ہم مطلب ایک شہر میں ہماری سرداری ہے، تم اس پہ ضرور کر رہے ہو. تم سے پہلے تو پوری طاقتیں جن کی پوری دنیا میں پرانی تھی ان کا نام نشان نہیں رہا، تو تم کیا بگاڑ لو گے؟ صحیح. ان پر ہم نے آسمان سے خوب بارشیں برسائی، ان کے نیچے نہریں بہا دی، مگر جب انہوں نے کفران نعمت کیا تو آخرکار ہم نے ان کے گناہوں کی پاداش میں انہیں تباہ کر دیا اور ان کی جگہ دوسری دور کی قوموں کو اٹھایا. تو یہ اللہ کا نظام ہے، ایک قوم آتی ہے وہ عروج پاتی ہے، پھر اس کا زوال آتا ہے، پھر نئی قوم آتی ہے، کبھی کوئی عروج پاتا ہے، کبھی کوئی عروج پاتا ہے، کبھی کوئی سپر پاور ہوتا ہے، کبھی کوئی سپر پاور ہوتا ہے. تو ہر کسی کا اپنا اپنا ٹائم ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. آخرکار ہم نے ان کی گناہوں کی پاداش میں تباہ کر دیا، ان کی جگہ دوسری دور کی قوموں کو اٹھایا. اے پیغمبر اگر ہم تمہارے اوپر کوئی کاغذ میں لکھی ہوئی کتاب بھی اتار دیتے اور لوگ اسے اپنے ہاتھوں سے چھو کر بھی دیکھ لیتے، تب بھی جنہوں نے حق کا انکار کیا ہے وہ یہی کہتے کہ یہ تو صریح جادو. اچھا، اس میں ایک اللہ تعالیٰ بات اس آیت میں بہت کلیئر کر رہے ہیں کہ اگر ہم تمہارے اوپر کاغذ میں لکھی ہوئی کوئی کتاب اتار دیتے، مطلب آسمان سے کوئی کتاب آتی، لوگ دیکھتے اس کو چھوتے، ٹھیک ہے، پھر بھی جنہوں نے نہیں ماننا تھا انہوں نے پھر بھی نہیں ماننا تھا. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ جو کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے نبی کو کفار یا مشرکین نہیں کہتے تھے نا کہ نہیں جی آپ جو ہے ہمیں اللہ تعالیٰ کو دکھائیں یا اللہ تعالیٰ کا عذاب کس طرح آتا ہے یا جنت ہمیں دکھائیں یا ہمیں کوئی واضح معجزہ دکھائیں جس سے ہم مان لیں. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ ان کی باتیں انہوں نے ماننا نہیں ہے. جس نے ماننا ہے اس نے آپ کو دیکھ کے ہی مان لینا. جس نے بات ماننی ہے اس نے قرآن کو پڑھنے سننے کے بعد اسے بات سمجھ آ جاتی. جس نے نہیں ماننی نا اس کے سامنے جنت بھی آ جائے، جہنم بھی آ جائے، سب کچھ آ جائے، وہ اپنے نفس کا غلام ہے، وہ اپنی خواہشات کی قربانی نہیں دے سکتا، وہ نہیں مانے گا. تو اس غلط فہمی سے نکل جائیں گے جی فلانے کو اصل میں اس کے ڈاؤٹس نہیں کلیئر ہوئے اسلام کے متعلق، اصل میں یہ بات تھی، اصل میں اس کے ذہن میں بڑے سوالات ہیں اور جناب اس کے مطلب اس کی بڑی وہ ایسی باقی جینون چیزیں جسے کلیئر نہیں ہو. مسئلہ اس کے اندر باتیں بالکل کلیئر ہیں، باتیں بالکل واضح. یہ دنیا بنی ہے، ہم آئے ہیں، ہم نے جانا ہے، ہم نے حساب دینا ہے. تو اللہ کے نبی کو بھی اللہ یہی کہہ رہا ہے کہ یہ جو طرح طرح کی بات کر رہے ہیں کہ ایسے کرو گے تو ہم مانیں گے، ایسے کرو گے تو ہم مانیں گے، یہ نہیں مانیں گے. ان کے سامنے کچھ بھی ہو جائے یہ نہیں مانیں گے، کیونکہ یہ صرف ان کے بہانے. کہتے ہیں کہ اس نبی پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا؟ اگر کہیں ہم نے فرشتہ اتار دیا ہوتا تو اب تک کبھی کا فیصلہ ہو چکا ہوتا، پھر انہیں کوئی مرتبہ دی جاتی. یعنی کہ فرشتے آ جاتے یا آسمان سے خدا آ جاتا تو پھر تو ظاہر سب نے ہی مان لینا تھا، پھر امتحان کس چیز کا ہوگا؟ ٹھیک ہے نا، کہ فرشتے آ جاتے تو پھر آپ کے پاس آپشن ہی نہیں ہونی تھی. تو یہ امتحان بھی تو ہے. اور اگر ہم فرشتے کو اتارتے تب بھی اسے انسانی شکل میں اتارتے اور اس طرح انہیں اس چیزوں میں مبتلا کرتے تھے جس میں آپ مبتلا ہے. اے نبی تم سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کا مذاق اڑایا جا چکا ہے، مگر ان مذاق اڑانے والوں پر آخری کار وہی حقیقت مسلط ہو کر رہی ہے جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے. یعنی کہ جن چیزوں کا وہ مذاق اڑاتے تھے وہی چیزیں ان پر آ پڑتی تھی. یعنی کہ قوموں میں یہ ہوتا چلا آیا ہے کہ انبیاء کا مذاق اڑایا ہے، اہل حق کا مذاق اڑایا ہے، جو دین کی طرف بلاتے ہیں، اللہ کی طرف بلاتے ہیں، ان کا مذاق اڑایا جاتا رہا ہے. ایون نبیوں کا مذاق اڑایا جاتا رہا ہے اور اب بھی مذاق اڑایا جاتا ہے. یعنی اس چیز کو ایک مذاق ہی سمجھا ہے، سیریس نہیں لیا، ان باتوں کو سیریس نہیں لیا، دین کو سیریس نہیں لیا اپنی زندگی کے اندر. مگر ان مذاق اڑانے والوں پر آخرکار وہی حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح ایک ایک آیت کے اندر اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو حوصلہ دے رہا ہے. اے نبی ان کی باتوں کا برا نہ بنائے، نبی ان کی باتوں کا برا نہ بنائے. جس طرح ایک دوست دوسرے دوست کو مشکل وقت میں حوصلہ دیتا ہے کہ کوئی نہیں، ان کو باتیں کرنے کوئی مسئلہ نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں. تو یہ بھی اللہ اور ایک نبی کا خوبصورت تعلق ہے، اور ہر وہ بندہ اس کے ساتھ اللہ کا ایسا ہی تعلق ہے
جو اس کے دین کے لیے لوگوں کو بلاتا پھرتا ہے. جب لوگ اس سے باتیں کرتے ہیں اور اس کا مذاق اڑاتے ہیں تو یہی آیات اس کا حوصلہ بناتی ہیں کہ انہیں باتیں کرنے والے تو باتیں کریں گے، ان کی باتوں کا برا نہ بناؤ. اپنے رستے پر اور اپنے سچے رستے پر جس پر تم لگے ہوئے چلتے رہو، قائم رہو، مایوس نہ ہو. ٹھیک ہے نا؟ جو مسائل آ رہے ہیں، جو باتیں سننے کو مل رہی ہیں، جو گانے پڑھ رہے ہیں، یہ تو ہوگا اور یہ پہلے ہوتا چلا ہے. آخرکار وہی حقیقت مسلط ہو گئی جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے. ان سے کہو ذرا زمین میں چل پھر کر دیکھو جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا ہے. ان سے پوچھو آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے وہ کس کا ہے. کہو سب کچھ اللہ ہی کا ہے، اس نے رحم و کرم کا شیوا اپنے پر لازم کر لیا ہے، اس لیے وہ نافرمانیوں اور سرکشیوں پر تمہیں جلدی سے نہیں پکڑ لے گا. قیامت کے روز وہ تم سب کو ضرور جمع کرے گا. اب یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ انسان جب گناہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے فوراً نہیں پکڑتا. عرش کے ادھر وہاں اوپر تو آسمانوں میں جب ابلیس نے انکار کیا تو فوراً دھتکار دیا گیا. حضرت آدم سے جب وہاں پر غلطی ہوئی تو انہیں فوراً جنت سے نکال دیا گیا. یہاں پر انسان جب گناہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فوراً کچھ نہیں کرتا، کیونکہ یہ دنیا امتحان کی ہے. مثال کے طور پر آپ امتحان کا میں بیٹھے ہیں، آپ پیپر دے رہے ہیں، تو وہ جو 1 گھنٹہ پیپر دے رہے ہیں نا، مثال کے طور پر اب ٹیچر ہے آپ کا، تو ٹیچر آپ کا پیپر دیکھ رہا ہے کہ یہ مسلسل غلط لکھی جا رہا ہے، تو ٹیچر اس ٹائم آپ کو نہیں ٹوکے گا کہ یہ غلط لکھ رہے ہو، ٹھیک کرو. وہ تو امتحان کا ٹائم ہے نا، وہ تو گھنٹہ ہی امتحان کا، اس میں تو ٹیچر نہیں بولنے والا. ٹیچر کیوں بولے؟ وہ تو امتحان کا ٹائم ہے. تو وہ اس 1 گھنٹے میں جب طالب علم امتحان دے رہا ہے وہ اس کو نہیں ٹوکے گا، کیونکہ وہ ہے ہی امتحان. 1 گھنٹے بعد اس کا رزلٹ کیا ہے کہ اسے ساری باتیں سمجھائے کہ یہ غلط کیا ہے. تو یہ دنیا ایک امتحان کا وقت ہے، یہ زندگی ایک امتحان کا وقت ہے. اس میں ہم گناہ کریں گے تو فوراً ایسے نہیں رزلٹ آ جائے گا، جہنم آ جائے گی، عذاب آ جائے گا. رزلٹ تو نکل رہا ہے، کیا مطلب ہے؟ ابھی تو ہم عمل کر رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، اپنی زندگی کی کتاب لکھ رہے ہیں، اس میں نیکیاں بھی ہیں، اس میں گناہ بھی ہیں، وہ سب نوٹ ہو رہا ہے، ریکارڈ بن رہا ہے. تو میں فوراً ان کو سزا نہیں دیتا. تو یہ میری رحمت ہے. نہیں تو اللہ تعالیٰ چاہتا تو کوئی بھی انسان جتنے زمین پر گناہ ہو رہے ہیں، کوئی ایک بھی معمولی سی نافرمانی ہوتی تو یہ دنیا ہل کے رہ جاتی. یہ اللہ کے اختیار میں، لیکن اللہ نے ایسا چاہا نہیں. ٹھیک ہے نا؟ اوپر عرش میں کسی فرشتے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اللہ کی نافرمانی کرے، کہیں بھی کسی کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اللہ کی نافرمانی کرے. یہ ایک انسان ہی ہے جس کو اللہ نے ڈھیل دی. اس کا حساب بعد میں کرے گا. تو ان سے پوچھو آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے وہ کس کا ہے. ٹھیک ہے جی. قیامت روز تم سب کو ضرور جمع کرے گا. یہ بالکل ایک غیر مشتبہ حقیقت ہے، مگر جن لوگوں نے اپنے آپ کو خود تباہی کے خطرے میں مبتلا کر لیا ہے وہ اسے نہیں مانتے. رات کے اندھیرے اور دن کے اجالے میں جو کچھ ٹھہرا ہوا ہے سب اللہ کا ہے اور وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے. کہو اللہ کو چھوڑ کر کیا ہم کسی اور کو اپنا سرپرست بنا لوں؟ قل اغیر اللہ اتخذ ولیا، کیا میں اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کو اپنا دوست بنا لوں، کسی اور کو اپنا سرپرست بنا لوں؟ فاطر السماوات والارض، اس خدا کو چھوڑ کر جو زمین و آسمان کا خالق ہے اور جو روزی دیتا ہے اور روزی لیتا نہیں ہے. کہو مجھے تو یہ حکم دیا گیا ہے کہ سب سے پہلے میں اس کے آگے سر تسلیم خم کر دوں. یعنی میری تو یہ ذمہ داری کہ سب سے پہلے میں اللہ کے آگے جھکوں، سب سے پہلے میں مسلمان ہوں. اور تاکید کی گئی ہے کہ شرک کرتا ہے تو کرے، تو بہرحال مشرکوں میں شامل نہ ہو. دنیا جو کرتی ہے کرے، لوگ جو کرتے ہیں کرے، زیادہ لوگ جو کر رہے ہیں اس سے معلوم نہ ہو، بلکہ آپ اپنی فکر کریں اور پہلے اللہ کے سب سے پہلے سب سے آگے بڑھ کے اللہ کے آگے سر تسلیم خم کریں. اور لوگ جو کر رہے ہیں کریں، لوگ شرک کر رہے ہیں کریں، آپ یہ کام نہ کریں. ٹھیک ہے نا؟ تو بہرحال مشرکوں میں شامل نہ ہو. کہو اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو ڈرتا ہوں کہ ایک بڑے خوفناک دن مجھے سزا بھگتنی پڑے گی. اس دن جو سزا سے بچ گیا اس پر اللہ نے بڑا ہی رحم کیا اور یہی نمایاں کامیابی ہے. لیکن یہی کامیابی ہے کہ جس کو آخرت کی فکر لگ گئی اور جسے اللہ تعالیٰ کا خوف آ گیا اور جسے اس بات کا احساس ہو گیا کہ میں نے زندگی میں جو بھی کرنا ہے یہ دیکھ کے کرنا ہے کہ اللہ اس کی اجازت دے رہے ہیں، اور اس اللہ کے خوف کے نتیجے میں زندگی گزار کے قیامت کے روز اگر وہ اللہ کی رحمت میں آ گیا اور جنت کا حقدار ٹھہرا تو یہی کامیابی ہے. باقی آپ کو لگ رہا ہے کوئی اور چیز کامیابی ہے یا اور چیز کسی کو اگر کچھ اور مل گیا ہے تو وہ بڑا کامیاب ہے، تو یہ آپ کی غلط فہمی ہو سکتی ہے. اس کی حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. ذالک الفوز المبین، یہ اصل میں کامیابی ہے کہ جسے اللہ کا خوف لاحق ہو جائے اور قیامت کے دن وہ اللہ کی رحمت میں بچ جائے. اگر اللہ تمہیں کسی قسم کا نقصان پہنچائے تو اس کے سوا کوئی نہیں ہے جو تمہیں اس نقصان سے بچا سکے. اور یہ ایمان کی بات ہے.
اور یہ کورونا کے دنوں میں بھی یہی ایمان ہمارے اندر ہونا چاہیے کہ بیماری جو ہے وہ اللہ کے حکم سے لگتی ہے اور صحت اللہ کے اذن سے. پوری دنیا اگر آپ چاہیں کہ آپ کو نقصان پہنچائے اور اللہ نہ چاہے کہ آپ کو نقصان پہنچے تو آپ کو نقصان نہیں پہنچ سکتا. یہ والا ایمان ہمیں لانا پڑے گا. پوری دنیا اگر چاہے کہ آپ کو یہ چیز ملے اور اللہ نہ چاہے کہ وہ چیز ملے تو وہ آپ کو نہیں ملے گی. اللہ یہ بیسیکلی جب اس لیول پہ ایمان آتا ہے کہ رزق دینے والا اللہ ہے, جو مل گیا ہے وہ اللہ کی عزت سے ہے, اور میری حفاظت کرنے والا اللہ ہے, نقصان اللہ کی عزت سے ہے, فائدہ اللہ کی عزت سے ہے, تو انسان کا ریلیکس ہو جاتا ہے. اس کا کتنا بھی بڑا نقصان ہو جائے تو وہ ہائپر نہیں ہوتا, وہ پریشان نہیں ہوتا, وہ ڈپریس نہیں ہوتا, وہ خودکشی نہیں کرتا. جس کو پتہ ہے کہ سب کچھ اللہ کی عزت سے, وہ کوشش کرتا ہے اور رزلٹ جو ہے اس کو قبول کر لیتا ہے. تو یہ بیسیکلی اس لیول پہ ایمان کو آنا چاہیے. ٹھیک ہے, تو یہ اللہ کی عزت سے. ہاں کوشش کرنی ہے, احتیاط کرنی ہے, صحیح ہے, اپنے آپ کو بچانا ہے, اسی طرح بیماری سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے, لیکن ایٹ دا اینڈ تو یہ اللہ کے اذن سے ہے. اس پہ اتنا نہیں ڈرنا چاہیے. موت کرونا کے ہاتھ میں نہیں ہے, موت کسی بیماری کے ہاتھ میں نہیں ہے, موت اللہ کے ہاتھ میں. تو اس سے حفاظت نہ ہونی چاہیے. یہ بیسیکلی یہ چیز ہمارے اندر ہونی چاہیے جو بنیادی چیز ہے. اور اگر وہ تمہیں کسی بھلائی سے بہرمند کرے تو ہر وہ چیز پر قادر ہے. وہ اپنے بندوں پر کامل اختیارات رکھتا ہے اور دانا اور باخبر ہے. ان سے پوچھو کس کی گواہی سب سے بڑھ کر ہے, کہو میرے اور تمہارے درمیان اللہ گواہ ہے. اور یہ قرآن میری طرف بذریعہ وحی بھیجا گیا ہے تاکہ تمہیں اور جس چیز کو یہ پہنچے سب کو متنبع کر دو. کیا واقعی تم لوگ یہ شہادت دے سکتے ہو کہ اللہ کے ساتھ دوسرے خدا بھی ہیں؟ کہو میں تو اس کی شہادت ہرگز نہیں دے سکتا. کہو خدا تو وہی ایک ہے اور میں اس شخص سے قطعی بیدار ہوں جس میں تم مبتلا ہو. جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس بات کو اس طرح غیر مشتبہ طور پر پہچانتے ہیں جیسے ان کو اپنے بیٹوں کو پہچاننے میں کوئی اشتباہ پیش نہیں آتا. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جو اہل کتاب ہے وہ تو اس دنیا کو اللہ نے بنایا ہے, اللہ اس دنیا کا خالق و مالک کا واحد خدا ہے, وہ تو اس بات کو ایسے جانتے ہیں جیسے کوئی بندہ اپنے بیٹے کو جانتا ہے. یعنی کہ اپنے بیٹے کو تو وہ 100 لوگوں میں پہچان لے گا نا کہ یہ میرا بیٹا ہے. تو یہ بات تو روز روشن کی طرح واضح ہے اہل کتاب کے آگے بھی کہ اس دنیا کا ایک واحد خدا ہے جس کو چلا رہا ہے. دیکھیں گاڈ کا کنسیپٹ تو ہر مذہب کے اندر ہے. اس دنیا کا ایک خدا ہے یہ تو ہر انسان ہی مانتا ہے, سوائے بہت ہی چھوٹا طبقہ ہے ایتھیسٹ کا جو کہتے ہیں کہ اس دنیا کو کوئی خدا نہیں. بہت تھوڑے لوگ ہیں, وہ ابھی کی پیداوار ہے. مگر جنہوں نے اپنے آپ کو جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے اس بات کو ٹھیک ہے ایسے جس کو اپنے بیٹے کو کوئی اشتباہ پیش نہیں آتا, مگر جنہوں نے اپنے آپ کو خود خسارے میں ڈال دیا ہے اور اسے نہیں مانتے. اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹا بہتان لگائے یا اللہ کی نشانی کو جھٹلائے. یقین ایسے ظالم کبھی فلاح نہیں پا سکتے. اس روز ہم سب کو اکٹھا کریں گے اور مشرکوں سے پوچھیں گے کہ اب وہ تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریک کہاں ہیں جن کو تم اپنا خدا سمجھتے تھے. ایسے اس میں یہ بھی بات ہے نا کہ جن کے کہنے پہ تم اللہ کی نافرمانیاں کر لیتے تھے, ٹھیک ہے نا, جن کی بات کو تم حرف عاطف سمجھتے تھے اور حلال حرام کی کوئی تمیز نہیں کرتے تھے, یا جس نظام کو یا جس آئیڈیالوجی کو یا جس نظریہ حیات کو تم فالو کرتے تھے وہ کدھر ہے؟ جس کو تم نے آئیڈیل بنایا ہوا تھا جو تمہارا ہیرو تھا اب وہ کدھر ہے؟ ٹھیک ہے نا, اب تمہارے شریک جو ہیں جن کو تم خدا سمجھتے تھے, جن کو تم خدا بنائے بیٹھے تھے, یا جن کو خدا کے ڈرنے کی بجائے تو ان کو ڈرتے تھے, خدا کے احکامات کو فالو کرنے کی بجائے تو ان کے پیچھے چلتے تھے, تو وہ کدھر ہے؟ وہ تمہارا ساتھ دے سکتے ہیں؟ کیا وہ تمہیں اس جہنم سے بچا سکتے ہیں؟ اس کا فیصلہ ہو چکا ہے. کیا وہ تمہیں اللہ کے عذاب سے محفوظ کر سکتے؟ نہیں کر سکتے. تو بھائی دیکھیں کیا والے دن اپنے آپ کو ہم نے خود ہی بچانا ہے, کسی نے نہیں آپ کو. تو اب وہ تمہارے ٹھہرے ہوئے شریک کہاں ہیں جن کو تم اپنا خدا سمجھتے تھے؟ تو وہ اس کے سوا کوئی اور فتنہ نہ اٹھا سکیں گے کہ یہ چھوٹا بیان یہ جھوٹا بیان دیں اے ہمارے آقا تیری قسم ہم ہرگز مشرک نہ تھے. دیکھو اس وقت یہ کس طرح اپنے اوپر آپ جھوٹ گڑیں گے اور وہاں ان کے سارے بناوٹی معبود گم ہو جائیں گے. ان میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جو کان لگا کر تمہاری بات سنتے ہیں مگر حال یہ ہے کہ ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال رکھے جن کی وجہ سے وہ اس کو کچھ نہیں سمجھتے, ان کے کانوں میں تیرانی ڈال دی ہے کہ سب کچھ سننے پر بھی کچھ نہیں سنتے. وہ خواب و نشانی دیکھ لیں اس پر ایمان لا کر نہ دیں گے. حد یہ ہے کہ جب وہ تمہارے پاس آ کر تم سے جھگڑتے ہیں تو ان میں سے جن لوگوں نے انکار کا فیصلہ کر دیا ہے وہ ساری باتیں سننے کے بعد یہی کہتے ہیں
کہ یہ ایک داستان پارینہ کے سوا کچھ نہیں. لیکن اب یہ سورہ الانعام آپ نے دیکھا یہ مکی صورت ہے. مکی صورتوں میں پہلے بھی آپ کو بتایا گیا ہے کہ اللہ کی توحید کی بات ہوتی ہے زیادہ, آخرت کی بات ہوتی ہے. یعنی کہ یہ مکی دور میں اسلام کی بیسک سمجھائی جا رہی تھی, اور جو مخاطب تھے وہ کون تھے؟ جب صورت مکی صورت ہوگی تو مخاطب ہوں گے مشرکین مکہ, ٹھیک ہے نا, کیونکہ یہ اس دور میں نازل ہوئی ہے. اور اس میں بیسکس ہوں کہ جی توحید ہے, ایک اس کا دنیا کا خدا ہے, اس کی پرستش کی جائے, اس کی عبادت کی جائے, باقی خدا کی کوئی حیثیت نہیں ہے, وہ پرستی کی کوئی حیثیت نہیں ہے, تم نے ایک دن مرنا ہے, آخرت میں آنا ہے, تمہارے حساب کتاب ہوتا ہے. تو یہ بیسک بنیادی توحید آخرت پہ زیادہ زور ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر. صحیح ہے. تو یہ مکی میں بیسکس ہے اور مشرکین مکہ مخاطب ہوتے ہیں. صحیح ہے جی. تو ان میں سے بعض لوگ ایسے ہیں, اچھا جی وہ خواہ کوئی شاید دیکھیں اس پر ایمان لا کر نہ دیں گے. ہدیہ دیا وہ تمہارے پاس آ کر تم سے جھگڑتے ہیں, اور تم ان میں سے جن لوگوں نے انکار کا فیصلہ کر لیا ہے وہ ساری باتیں سننے کے بعد یہ کہتے ہیں کہ یہ داستان پارینہ کے سوا کچھ نہیں ہے. وہ اس عمل حق کو قبول کرنے سے لوگوں کو روکتے ہیں اور خود بھی اس سے دور بھاگتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ اس حرکت سے وہ تمہارا کچھ بگاڑ رہے ہیں, حالانکہ دراصل وہ خود اپنی ہی تباہی کا سامان کر رہے ہیں, مگر انہیں اس کا شعور نہیں. کاش تم اس وقت کی حالت دیکھ سکتے جب وہ دوزخ کے کنارے کھڑے کیے جائیں گے. اس وقت وہ کہیں گے کاش کوئی صورت ایسی ہو کہ ہم دنیا میں پھر واپس چلے جائیں اور اپنے رب کی نشانیوں کو نہ جھٹلائیں اور ایمان لانے والوں میں شامل ہوں. اس وقت تو پھر موقع نہیں ہے نا, ٹائم ہے ابھی اسی مومنٹ. نہیں پتا کہ موت کب آنی ہے, کس لمحے آنی ہے, کب آنی ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جب آخرت میں جب جہنم دیکھیں گے یا عذاب دیکھیں گے یا اس ٹائم اپنی بے بسی دیکھیں گے تو کہیں گے کاش ایک اللہ مکمل کر دے, ایک اور موقع, صرف ایک چانس اللہ دے دے. میں شرک سے ایسے بچوں میں جیسے سانپ سے بچتا تھا, اور میں صرف ایک اللہ کی فرمانبرداری کروں. وہ مومنٹ ایسی ہوگی, وہ لمحے ایسے ہوں گے, وہ بدنصیبی ایسی ہوگی کہ وہ حسرتیں کرتے رہیں گے کہ ایک اللہ موقع اور دے دے, ہم دنیا میں دوبارہ جائیں اور ایمان لانے والوں میں شامل ہو جائیں. تحقیقت کے بعد وہ اس وجہ سے کہیں گے جس حقیقت پر انہوں نے پردہ ڈال رکھا تھا وہ سب بے نقاب ہو کر ان کے سامنے آ چکی ہوگی, ورنہ اگر انہیں ثابت زندگی کی طرف واپس بھیجا جائے تو پھر وہی سب کچھ کرے جس سے انہیں منع کیا گیا. اب یہ کیسی عجیب بات ہے. پہلے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھیں جو بھی معجزہ ہو گیا نا, جس طرح کہ یہ ہو جائے تو ایمان لیں گے. اللہ نے کہا یہ نہیں لیں گے ایمان. پھر اس سے پیچھے ایک بات آئی ہے کہ قیامت کے دن جب ان کے اوپر عذاب کا فیصلہ ہو جائے گا تو یہ تب بھی جھوٹ بولیں گے کہ اللہ ہم نے شرک کوئی نہیں کیا تھا. اب تیسری بات اس سے بھی عجیب آ رہی ہے کہ جب یہ عذاب دیکھیں گے تو کہیں گے اللہ ایک موقع دے دے. اللہ کہہ رہا ہے کہ جب ان کو موقع دے بھی دیا تو انہوں نے واپس جا کے وہی کام کرنے, وہی کرتوت کرنے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک بندہ جو بالکل اپنے نفس کا غلام بن جائے وہ چاہتے ہوئے بھی ٹھیک نہیں ہو سکتا. ایک بندہ جو اپنی مزاج کو, اپنی پرسنالٹی کو, اپنی زبان کو, اپنی آنکھوں کو اپنے نفس کے ہاتھ میں دے دے, اس کے بعد وہ چاہے کہ میں یہ نہ کروں وہ پھر بھی نہیں کر سکتا. تو اسی لیے یہ بار بار یہ کہا گیا ہے کہ نفس کو کنٹرول کرو, نفس کو. نفس انسان کو اتنا گندا کر دیتا ہے کہ پھر انسان کے کنٹرول سے چیزیں نکل جاتی ہیں. یعنی کہ یہ عذاب بھی دیکھ لیں گے, یہ جناب جہنم بھی دیکھ لیں گے, یہ جناب معجزات بھی دیکھ لیں گے, پھر یہ ٹھیک نہیں ہوں گے, اپنے کرتوتوں سے باز نہیں آئیں گے. انا, بغض, حسد, نفسانی خواہشات, ہرس, یہ ان پر اس قدر غالب ہیں کہ یہ حق کو حق مانتے ہیں, دیکھتے ہیں لیکن نہیں دیکھتے, سنتے ہیں لیکن نہیں سنتے. یہ اندھے ہیں ایسے کہ دیکھ کر نہیں دیکھتے, یعنی ان کی اندھی بہری گونگی کیفیت ہو گئی. تو یہ وہ چیز ہے. جس طرح اپنی سوسائٹی میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جی ٹھیک ہے آپ کی ساری باتیں ٹھیک ہے لیکن کیا کریں, عمر نہیں ہوتا, کیا کرے گی, دل پہ کنٹرول نہیں ہوتا. یہ دیکھیں جب یہ نفس کو جب آپ اس قدر مضبوط کر لیں گے نا کہ یہ آپ کو قابو کر لے گا. مطلب مثال کے طور پر میں نے ایک ویڈیو دیکھا تھا, بڑی زبردست ویڈیو ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مطلب میں گالی نہیں دینا چاہتا لیکن میری زبان سے گالی نکل آتی. یعنی کہ زبان آپ کی, ٹھیک ہے, منہ آپ کا, الفاظ آپ کے جو آپ نے بولے ہیں, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میری منہ سے نکل گئی ہے, میں نہیں چاہتا میں گالی دوں. یعنی کہ آپ کے نفس نے آپ کو کتنا کنٹرول کر لیا کہ نہ زبان آپ کی رہی, نہ الفاظ آپ کے رہے, نہ اختیار آپ کا. یعنی کہ کس قدر نفس آپ کے اوپر قابو پا چکا ہے کہ آپ
अपनी जुबान से अपने चाहे हुए लफ्ज नहीं बोल सकते, आप अपनी जुबान को कंट्रोल नहीं कर सकते। और ये लोग कहते हैं कि हम आजाद है। जो नफ्स का गुलाम बन जाए वो कैसा आजाद है? यही लोग कहते हैं ना कि इस्लाम में तो बड़ी पाबंदियां हैं और तुम जनाब इस्लाम में बड़ी पाबंदियां हैं और तुम ये भी नहीं कर सकते, ये भी नहीं कर सकते, हमें आज़ादी चाहिए। तो जब आप आज़ादी चाहते हैं तो आप बेसिकली नफ्स की गुलामी में जाते हैं, और जब कोई बंदा नफ्स का गुलाम हो जाए तो उसे अपने ऊपर कंट्रोल ही नहीं रहता। तो ये इनकी कैफियत है कि हक को हक मानेंगे लेकिन अमल नहीं कर पाएंगे, उन्हीं करतूतों में रहेंगे, उन्हीं हरकतों में, उन्हीं एडिक्शन के अंदर ये रहेंगे, अपने नफ्स को इस लेवल पे न लेंगे। और ये ऐसे होगा, ये कब होता है? जब इंसान गुनाह करता जाता है मुसलसल हर रोज रूटीन में, फिर उसका नफ्स उस पर गालिब आ जाता है। बड़े मौजी का मारा नफ्स अम्मारा को मारा, अपने इस नफ्स को जिसने मार दिया, इस पे जिसने छुरी चला दी ना, वही कामयाब है। कलफ कामयाब हो गया वो जिसने अपने दिल को पाक कर लिया। असल कामयाबी ये है कि इस नफ्स को आप कंट्रोल कर ले। आप जो चाहे, ठीक है, आप अपने आप पे इतना कंट्रोल हो कि मैंने ये नहीं करना तो आप वो ना करें, और मैंने ये करना है तो आप अपने ऊपर इसको ऊपर लें। ये ट्रेनिंग है, ये कोशिश है, जस्तुजू, ये स्ट्रगल है। सही है? लेकिन ये जहन्नुम, अल्लाह कह रहा है कि इनको मैं दोबारा भी दुनिया में भेज दिए वही करतूत करेंगे। सही? तो ये कैसी बदनसीबी है जो इंसान अपने आप को गुनाह कर करके, नाफरमानी कर करके इस पोजीशन पर ले आता। हकीकत ये बात हो, मैं इस वजह से कहेंगे जिस हकीकत उन्होंने पर्दा डाल रखा था वो सब बेनिकाह पर उनके सामने आ चुकी होगी। पर्दा करके सारी जिंदगी की तरफ वापस भेजा जाए तो फिर वही सब कुछ करे जिससे उन्हें मना किया गया। तो हैं ही झूठे, इसलिए अपनी इस ख्वाहिश के इजहार में भी झूठ ही से काम लेंगे। आज ये लोग कहते हैं कि जिंदगी जो कुछ भी है बस यही है हमारी दुनिया की जिंदगी है। देखें, ये जो आपको फिल्मों गानों के अंदर बताया जाता है कि 4 दिन की जिंदगानी है और ये जीले हर पल और जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, हालांकि जिंदगी मिलनी दोबारा, इस्लाम तो बेस इस बात पे कर रहा है कि जिंदगी दोबारा मिलेगी। ये जो आपको म्यूजिक और गानों के अंदर इस तरह के नारे दिए जाते हैं कि यही जिंदगी है, एक ही जिंदगी है, इसको एंजॉय कर लो, इन मोमेंट्स को जी लो, इन लम्हों को जी लो, जिंदगी नाम है लम्हों को जीने का। ये छोटे छोटे नारे हैं ना, ये पूरी आइडियोलॉजी है, ये पूरी आइडियोलॉजी है कि इस दुनिया को एंजॉय करें, खा ले पी ले जी ले। ये क्या है कि बस खाओ पियो जियो एंजॉय करो। हालांकि खाना पीना और जीना तो जानवरों का काम है, इंसान की जिंदगी का तो कोई मकसद है। अगर खाना और पीना और जीना ही है तो फिर तो जानवर ही है, जानवर भी यही काम ही कर रहा है, खा पी रहा है और जी रहा है। तो इंसान तो एक बड़ा मकसद लेके अल्लाह का नाइब और खलीफा की जिम्मेदारी के साथ इस दुनिया में आया। तो बस खाना पीना और एंजॉय करना और बस जवानी गुजारना, यही आपको अगर बताया जा रहा है फिल्मों में, इश्तिहारात में, तो आपके साथ तो बहुत बड़ा धोखा किया जा रहा है। तो ये लोग ही कहते हैं, देख लें ये कौन लोग हैं, इनकी अल्लाह हयातुल दुनिया, कि बस जिंदगी तो बस यही जिंदगी है, यही जीने की जिंदगी है, ऐसे जीने। कुरान कितनी सच्ची बातें करता है। आज लोग ये कहते हैं कि जिंदगी जो कुछ भी है बस यही हमारी दुनिया की जिंदगी है और हम मरने के बाद हर दोबारा न उठाए जाएंगे। काश वो मंजर तुम देख सको जब ये अपने रब के सामने खड़े किए जाएंगे। उस वक्त इनका रब इनसे पूछेगा क्या ये हकीकत नहीं है? अलैसा हाज़ा बिल-हक़, ये कहेंगे हाँ हमारा रब ये हकीकत ही है। वो फरमाएगा अच्छा तो अब अपने इनकार हकीकत की तलाश में अज़ाब का मजा चलो। अच्छा अब अल्लाह ने बात सुन ली है, अब नहीं कोई चांस, अब अज़ाब है, अब उस अज़ाब का, उस आग का मजा चलो। पूरी तरह अल्लाह ताला साबित कर रहेगा, हाँ जी मान गया ना, बात नजर आ गई है ना, अब मजा को मजा चलो। नुकसान में पड़ गए वो लोग जिन्होंने अल्लाह से अपनी मुलाकात की इतला को झूठ करार दिया। जिसने ये समझा या जिसने समझ तो लिया लेकिन अमल ना किया कि मैंने अल्लाह से एक दिन मिलना है, अल्लाह के पास जाना है, अल्लाह को अपने एक एक करतूत का हिसाब देना है, तो वो नुकसान में पड़ गया, वो तो घाटे में पड़ गया, उसको तो बहुत बड़ा लॉस हो गया, वो तो कगला गया, वो तो उसका तो दिवालिया निकल गया। जिसे अल्लाह की मुलाकात का यकीन न रहा या अल्लाह की मुलाकात का एहसास न रहा। जब अचानक वो घड़ी आ जाएगी तो यही लोग कहेंगे कि अफसोस हम इससे इस मामले में कैसी तकसीर हुई, और इनका हाल ये होगा कि अपनी पीठों पर अपने गुनाहों का बोझ लादे हुए होंगे। देखो कैसा बुरा बोझ है जो ये उठा रहे हैं, गुनाहों का बोझ अपनी पीठों पर, ये जो हम दिन रात गुनाह कर रहे हैं ये बोझ बन के वाइफ पे लादे हुए होंगे।
وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، دنیا کی زندگی تو ایک کھیل اور تماشا ہے، بس ناچو گاؤ. کچھ لوگ ناچ رہے ہیں اور ملینز کی تعداد میں لوگ ان کو فالو کرتے ہیں. دیکھ لیں، ٹھیک ہے نا، جو اس کو غلط سمجھ رہے ہیں وہ بھی دیکھ لیں، جو ان کو واقعی فین ہے ان کے وہ بھی دیکھ لیں. ایک ناچ رہا ہے اور باقی دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، لاکھوں ہیں، کروڑوں ہیں، اور اس پہ بحثیں ہو رہی ہیں کہ یہ ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک. وہ انسان جو اللہ کا خلیفہ بن کے آیا ہے وہ اس پہ یہ بحث کرے گا کہ یہ ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک، بلکہ ٹھیک ہے اور اس کے اوپر جانے لڑے گا کہ یہ ٹھیک ہے اور اس کو بحال ہونا چاہیے. دنیا کی زندگی تو ایک کھیل اور تماشا، ایک بندہ کھیلتا ہے باقی تماشا ہی. ایک کھیل ہے باقی تماشا ہی. کھیل کچھ لوگ رہے ہیں، تماشا زیادہ لوگ دیکھتے ہیں. تو یہ اسی طرح ہی کھیل تماشا، روز کوئی مداری آتا ہے وہ اپنا تماشا اپنا کرتب دکھاتا ہے نا، اس کو دیکھتے ہیں. تو بڑی خوبصورت مثال سے اللہ تعالیٰ مطلب لائف والا کہ کھیل کود کھیل تماشا، آج نئی چیز کل کوئی نئی انٹرٹینمنٹ، کل کوئی نئی چیز، اس سے کل کوئی نئی چیز. کھیل تماشا کوئی مقصد نہیں زندگی کا، بس یہی لگے ہوئے انٹرٹینمنٹ. میری زندگی تو ایک کھیل اور ایک تماشا ہے. حقیقت میں آخرت ہی کا مقام ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو ضیاءکاری سے بچنا چاہتے ہیں. حقیقت میں آخرت ہی کا مقام ہے ان لوگوں کے لیے بہتر جو ضیاءکاری سے بچنا چاہتے ہیں. کہ کیا تم لوگ عقل سے کام نہ لوگ، جس میں بھی تھوڑی سی عقل ہے نا وہ فیوچر کے بارے میں سوچتے ہیں. کہتے ہیں بندہ بڑا عقل مند ہے، بڑی دور کی سوچتا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے کہ اگر تم میں تھوڑی سی عقل ہے تو سوچو نا دور کی، کل کی سوچو، فیوچر کا سوچو کہ آگے کیا ہونا ہے تمہارے ساتھ. اپنا فیوچر پلان کرو، اپنا کیریئر پلان کرو کہ میرے ساتھ مرنے کے بعد کیا ہونا ہے، اس کی فکر کرو. اگر تم میں عقل ہے نہیں تو پھر اسی کھیل تماشے میں مصروف ہو. تیسرا باقی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں معلوم ہے کہ جو باتیں یہ لوگ بناتے ہیں ان سے تمہیں رنج ہوتا ہے، لیکن یہ لوگ تمہیں نہیں جھٹلاتے بلکہ یہ ظالم دراصل اللہ کی آیات کا انکار کر رہے ہیں. جس نے رسول کو جھٹلایا اس نے اللہ کو جھٹلایا، کیونکہ رسول اللہ کے نمائندے. تم سے پہلے بھی بہت سے رسول جھٹلائے جا چکے ہیں، مگر اس تکلیف پر اور اذیتوں پر جو انہیں پہنچائی گئی ہے انہوں نے صبر کیا، یہاں تک کہ انہیں ہماری مدد پہنچ گئی. اللہ کی باتوں کو بدلنے کی طاقت کسی میں نہیں ہے. وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ، اور پچھلے رسولوں کے ساتھ جو کچھ پیش آیا اس کی خبریں تمہیں پہنچ ہی چکی ہیں. تاہم اگر لوگوں کی بے رخی تم سے برداشت نہیں ہوتی ہے، اور اگر تم میں کچھ زور ہے تو زمین میں کوئی سرنگ ڈھونڈو یا آسمان میں چھڑی لگاؤ اور ان کے پاس کوئی نشانی لانے کی کوشش کرو. اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو ہدایت پر جمع کر سکتا تھا، لہذا نادان مت بنو. دعوت حق پر لبیک وہی لوگ کہتے ہیں جو سننے والے، جو بات کو سنتے ہیں صحیح طریقے سے، ٹھیک ہے نا، کریٹیکل پوائنٹ آف ویو سے نہیں، جج کرنے کے لیے سے نہیں، کہ بات کو سمجھنے کے لیے سے سنتے ہیں وہ بات مان بھی جاتے ہیں. رہے مردے تو انہیں اللہ بس قبروں ہی سے اٹھائے گا. یعنی مردے جو بات نہیں سنتا وہ ایک مردہ ہی ہے نا، جو بات نہیں سنتا، جس کو آواز ہی نہیں آتی. تو جو اللہ کی بات سن کر بھی ویسے کا ویسے ہی رہتا ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، تو وہ بھی مردہ ہے. رہے مردے تو انہیں اللہ بس قبروں ہی سے اٹھائے گا اور پھر اس کی عدالت پہ پیش ہونے کے لیے واپس لائے جائیں گے. یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس نبی پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتاری گئی. کہو اللہ نشانی اتارنے کی پوری قدرت رکھتا ہے، مگر ان میں سے اکثر لوگ نادانی مبتلا. زمین میں چلنے والے کسی جانور اور ہوا میں پروں سے اڑنے والے کسی پرندے کو دیکھ لو، یہ سب تمہاری ہی طرح کے انواع ہیں. ہم نے ان کی تقدیر کے نوشتے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے، پھر یہ سب اپنے رب کی طرف سے سمیٹے جاتے ہیں. یعنی دیکھ لو، زمین میں چلنے والے پرندوں کو دیکھ لو، جانوروں کو اور ہوا میں اڑنے والے پرندوں کو دیکھ لو، یہ سب تمہاری طرح کے انواع ہیں، پھر یہ سب اپنے رب کی طرف سمیٹے جاتے ہیں. یعنی ان کا بھی اپنا رزق لکھا، اپنا رزق کھاتے ہیں اور مر جاتے ہیں، اپنے رب کی طرف واپس چلے جاتے ہیں. یعنی جو بھی زندگی آتی ہے بڑھ جاتی ہے. اللہ جسے چاہتا ہے، مگر جو لوگ ہماری نشانیوں کو جھٹلاتے ہیں وہ بہرے اور گونگے ہیں، تاریکیوں میں پڑے ہوئے ہیں. اللہ جسے چاہتا ہے بھٹکا دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے اس کے راستے پر لگا دیتا ہے. ان سے کو ذرا غور کر کے بتاؤ، اگر کبھی تم پر اللہ کی طرف سے کوئی بڑی مصیبت آ جاتی ہے یا آپ کی گھڑی آ پہنچتی ہے تو کیا اس وقت تم اللہ کے سوا کسی اور کو پکارتے ہو؟ اب مشرکین کو ایک دلیل کے بعد دوسری دلیل، ایک لاجک کے بعد دوسری لاجک کے ساتھ ان کے مائنڈز کو اپیل کیا جا رہا ہے، اور ان کا بودا نظام جس کی کوئی بیس نہیں ہے، جس پہ وہ کھڑے تھے اور اللہ کے نبی کی مخالفت میں آگے تھے. اللہ کہہ رہا ہے کہ ذرا ان سے پوچھو، یہ جو بت پرستی کرتے ہیں، خانہ کعبہ کو بھی خداؤں سے لگا ہوا تھا، بت پرست شرک مشرک، کہ ان سے پوچھو کہ جب آپ پر کوئی مشکل وقت آتا ہے،
عرب والوں کے یہاں قحط آ جاتا تھا، جنگیں ہو جاتی تھی، پھنس جاتے تھے لوگ، کئی طرح کی بیماریاں آ جاتی تھی. پھر جب وہ سفر کرتے تھے سفر کے اندر کبھی ڈاکہ پڑ گیا، ٹھیک ہے نا، سمندری سفر کر رہے ہیں تو پھر طوفان آ گیا. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ جب تم پر کوئی مشکل وقت آتا ہے تو تم کس کو پکارتے ہو؟ لات کو پکارتے ہو، منات کو پکارتے ہو، عزا کو پکارتے ہو، تم صرف ایک اللہ کو پکارتے ہو. جب کوئی مشکل وقت آتا تو سارے بتوں کو بھول کے صرف ایک اللہ کو پکارتے تھے. جب واقعہ کوئی بڑی مشکل آئی تھی، تو یہ چیز آپ محسوس کریں گے کہ زندگی کے اندر جب آپ صحیح معنوں میں پھنس گئے، بہت بڑا حادثہ ہو جائے آپ کے ساتھ، بہت بری کیفیت ہو، آپ کسی جگہ پہ پھنس جائیں بہت برا، تو بہت بڑا غم آپ کو ملے، تو مان آپ کو ایک دفعہ اللہ کو یاد آتا ہے. انسان جب بری طرح پھنستا ہے تو اس کے ذہن میں کیا بچی؟ اللہ مجھے بچا لے، یا اللہ مجھے اس سے نکال لے. انسان فوراً دعا کرتا ہے کہ نہیں کرتا. اور یہی کافروں کی عادت ہے کہ انسان کی فطرت کے اندر ایک خدا کا تصور ہے، جب وہ پھنستا ہے تو وہ خدا کو یاد کرتا ہے، وہ اللہ سے مانگتا ہے، وہ دعا کرتا ہے کہ وہ کسی ذات سے دعا کرتا ہے کہ مجھے اس سے نکال. یہی اس بات کا ثبوت ہے. تو ان سے پوچھو کہ جب تم آخری گھڑی آپ پہنچتی ہے تو اس وقت تم اللہ کے سوا کسی اور کو پکارتے ہو. بڑی خوبصورت آیت ہے اور یہ بہت بڑی دلیل ہے اللہ کے ہونے کی اور انسان کی فطرت کے اندر جو ہے داعیہ. بولو اگر تم سچے ہو، اس وقت تم اللہ ہی کو پکارتے ہو کہ اگر وہ چاہتا ہے تو اس مصیبت کو تم سے ٹال دیتا ہے. ایسے موقعوں پر تم اپنے ٹھہرائے ہوئے تمام شریکوں کو بھول جاتے ہو. ٹھیک ہے جی. تم سے پہلی بہت سی قوموں کی طرف ہم نے رسول بھیجے اور ان قوموں کو مصائب و آلام میں مبتلا کیا تاکہ وہ عاجزی کے ساتھ ہمارے سامنے جھک جائیں. یعنی جب مشکل وقت آتا ہے، مسائل آتے ہیں قوموں کے اوپر یا انسان کے اوپر، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اللہ کے سامنے جھک جائیں، اللہ کے قریب ہو. وہ اللہ کی طرف سے وارننگ ہے. پر جب ہماری طرف سے ان پر سختی آئی تو کیوں نہ انہوں نے عاجزی اختیار کی، مگر ان کے دل تو اور سخت ہو گئے اور شیطان نے ان کو اطمینان دلایا کہ جو کچھ تم کر رہے ہو خوب کر رہے ہو. شیطان بیسیکلی کیا کرتا ہے کہ انسان کو گناہ کے راستے پر سیٹسفائی کرتا ہے، گناہ کی زندگی پر، گناہ کے کاروبار پر، حرام چیز کے اوپر انسان کو سیٹسفائی کرنا ٹھیک ہے، سب کر رہے ہیں، یا جسٹیفائی کرنا، جواز نکالنا اور اس کو سیٹسفائی کر کے اس کو چلائی رکھنا بیسیکلی شیطان کا کام ہی ہے، تاکہ وہ اس طرف نہ لے. تو شیطان یہی کہتا رہا ہے کہ تم بڑا اچھا کام کر رہے ہو، تم بڑا زبردست کیریئر بنا رہے ہو، تم جناب بہت آگے نکل گئے ہو، تمہارا تو بڑا اچھا کیریئر بن گیا، تمہیں دنیا تمہارے میں بنا دی، لیکن تم اس کام کو نہ چھوڑنا، تم جس جنت میں پڑ گئے ہو اس کام کو نہ چھوڑنا، تم بڑا اچھا جا رہے تھے. پھر جب انہوں نے اس نصیحت کی کو جو انہوں نے کی گئی تھی بھلا دیا تو ہم نے ہر طرح کی خوشحالیوں کے دروازے ان کے لیے کھول دی، یہاں تک کہ جب وہ بخشوں میں جنہیں تاکی نہیں تھی خوب مگن ہو گئے تو اچانک ہم نے انہیں پکڑ لیا. ایسا کہتا ہے کہ جو نافرمان قومیں ہیں ان کو میں بڑی بڑی خوشحالیاں بھی دیتا ہوں، بڑا بڑا رزق بھی دیتا ہوں، پیسہ، بنگلے، معیشت، بڑی بڑی ترقیاں دیتا ہوں، لیکن پھر پکڑ لیتا ہوں جب وہ خوب مگن ہو جاتے ہیں اس لائف کے اندر، اسی زندگی کے اندر کہ یہی سب کچھ ہے. خوشی میں انسان اللہ کو بھول جاتا ہے نا، اچھے حالات میں بھول جاتا ہے، پھر ان کو پکڑ لیتا ہوں. تو اچانک ہم نے انہیں پکڑ لیا اور حال یہ تھا کہ وہ ہر خیر سے مایوس تھے. اس طرح ان لوگوں کی جڑ کاٹ کر رکھتی دیر ظلم کیا تھا، اور تعریف ہے اللہ رب العالمین کے لیے کہ اس نے ان کی جڑ کاٹ دی. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کبھی تم نے یہ بھی سوچا ہے کہ اگر اللہ تمہاری بینائی اور سماعت تم سے چھین لے اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دے تو اللہ کے سوا اور کون سا خدا ہے جو یہ قوتیں تمہیں واپس دلا سکتا ہو؟ مثلا دلیل پر دلیل ہے کہ اے نبی ان سے کہو کہ اگر تمہاری آنکھوں کی بینائی اللہ چھین لے، یہ تمہیں پیدائشی ملی ہے نا، کانوں کی سماعت اللہ چھین لے تو کون سا ایسا ڈاکٹر ہے، کون سی تمہارا ایسا بت ہے، کون سی تمہاری ایسی ٹیکنالوجی ہے جو تمہیں یہ چیز واپس لا دو اگر اللہ نے تم سے چھین لی. بے شمار دنیا اب بھی جو ہے وہ پیدائشی نبیلے ہوتے ہیں، گونگے ہوتے ہیں، بہرے ہوتے ہیں، ساری زندگی رہتے ہیں، نہیں ان کا علاج ہوتا، کہیں کو ہو بھی جاتا ہے لیکن نہیں ہوتا، کہیں زیادہ تر نہیں ہوتا. تو اللہ کے سوا کون سا خدا ہے جو یہ قوتیں تمہیں واپس دلا سکتا ہو؟ دیکھو کس طرح ہم بار بار اپنی نشانیاں ان کے سامنے پیش کرتے ہیں اور یہ پھر کس طرح ان سے نظر چرا جاتے ہیں. کہو کبھی تم نے سوچا کہ اگر اللہ کی طرف سے اچانک یا اعلانیہ تم پر عذاب آ جائے تو کیا ظالم لوگوں کے سوا کوئی اور ہلاک ہوگا؟ ہم جو رسول بھیجتے ہیں اس لیے تو بھیجتے ہیں کہ وہ نیک کردار لوگوں کے لیے خوشخبری دینے والے اور بد کرداروں کے لیے ڈرانے والے ہوں. پھر جو لوگ ان کی بات مان لیں اور اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لیں ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا وہ کرنی. بیسیکلی کردار سازی ہے، اللہ کا خوف پیدا کرنا اور کریکٹر ڈیولپ کرنا، بے حیائی سے، بے شرمی سے، بد اخلاقی سے
حرام سے انسان کو بچانا. ہمیں تو پتہ جاتا ہے کہ کریکٹر ڈھیلا ہے اور داغ تو اچھے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اور بدنام جو ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا. اس طرح کی باتیں سمجھائی جاتی ہیں ہماری یوتھ کو. لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ بیسیکلی بد کرداروں کو بڑھانے کے لیے اللہ کے نبی آتے ہیں اور اچھے اخلاق والوں کو خوشخبریاں دینے کے لیے اللہ کے نبی آتے ہیں. بد کردار کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے اللہ کے. بد کردار انسان کی, بے شرم انسان کی. پھر جو لوگوں کی بات مان لیں, ان کے ترجمے کی اصلاح کرنے کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے, اور جو ہماری آیات کو جھٹلائیں اپنی نافرمانیوں کی پاداش میں سزا بھگت کر رہے ہیں. اے نبی ان سے کہو میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں, نہ میں غیب کا علم رکھتا ہوں, نہ یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں. میں تو صرف اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو مجھ پر نازل کی جاتی ہے. پھر ان سے پوچھو کیا اندھا اور آنکھوں والا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نبینا اور بینا کو تو کبھی کوئی برابر نہیں کہے. تو اسی طرح جو اللہ کو دیکھ کے, اللہ کی نشانیوں کو دیکھ کے اللہ کا فرمانبردار بن جائے وہ وہی اصل بینا ہے, اور جو اللہ کی نشانیاں دیکھ کے نافرمان ہی رہے وہی اصل اللہ ہے. تو اندھا اور نابینا برابر نہیں ہو سکتا. اس نے اگر اللہ کو نہیں پہچانا تو اس نے پھر کیا پہچانا؟ اس نے اگر اللہ کو نہیں پایا تو اس نے جو بھی پایا اس نے کیا پایا؟ کچھ بھی نہ پایا. کیا تم غور نہیں کرتے ہو اے نبی تم اس علم وحی کے ذریعے سے لوگوں کو نصیحت کرو جو اس کا خوف رکھتے ہیں کہ اپنے رب کے سامنے کبھی اس حال میں پیش کیے جائیں گے کہ اس کے سوا وہاں کوئی ایسا بھی اقتدار نہ ہوگا جو ان کا حامی و مددگار ہو یا ان کی سفارش کرے, شاید کہ اس نصیحت سے متنبع ہو کر وہ خدا ترسی کی روش اختیار کر لیں. اور جو لوگ اپنے رب کو دن رات پکارتے ہیں اور اس کی خوشنودی کی طلب میں لگے ہوئے ہیں انہیں اپنے سے دور نہ پھینکو. ان کے حساب میں سے کسی چیز کا بار تم پر نہیں ہے اور تمہارے حساب میں سے کسی چیز کا بار ان پر نہیں. اس پر بھی تم اگر انہیں دور پھینکو گے تو ظالموں میں شمار ہوگے. دراصل ہم نے اس طرح ان لوگوں میں سے بعض کو یہ ذریعہ آزمائش میں ڈالا ہے, یعنی غریبوں اور مفلسوں اور ایسے لوگوں کو جو سوسائٹی میں ادنا حیثیت رکھتے ہوں. سب سے پہلے ایمان کی توفیق دے کر ہم نے دولت عزت کا گھمنڈ رکھنے والوں کو آزمائش میں ڈال دیا. یعنی مکہ میں غریب صحابہ پہلے ایمان لے آئے تھے, حضرت عمار, حضرت بلال وغیرہ, جن کا اسٹیٹس اس طرح سوسائٹی میں اتنا بلند نہیں تھا, سوسائٹی کے معیارات کے مطابق پیسہ نہیں تھا, ٹھیک ہے, وہ اس طرح خاندان نہیں تھا, تاکہ وہ انہیں دیکھ کر کہیں کیا یہ ہیں وہ لوگ جن پر ہمارے درمیان اللہ کا فضل و کرم ہوا ہے. یعنی کہ وہ پھر مذاق اڑاتے تھے مشرکین مکہ, سرداران مکہ, کہ یہ وہ لوگ ہیں جو جنتیں پائیں گے, یہ بلال اور یہ جو غلام ہیں یہ جنتیں پائیں گے, اور ہم جو سردار ہیں ہم یعنی کہ بھٹکے ہوئے لوگ ہیں. وہ اس طرح مذاق اڑاتے تھے. یہ لوگ اللہ کے فضل کے اختیار ہیں, انہیں جنتیں ملنے والی ہیں, انہیں روح ایران کی بادشاہی ملنے والی ہے. تو وہ مذاق اڑایا کرتے تھے. ہاں تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں نے مکہ کے امیروں کو, مکہ کے سرداروں کو, غریبوں کو پہلے ایمان کی نعمت دے کے ان کو آزمائش میں ڈالا. ٹھیک ہے, یہ بھی آزمائش تھی کہ وہ بیسیکلی طاقت سے, دولت سے متاثر تھے. ٹھیک ہے, تو وہ جب دیکھتے تھے کہ یہ بالکل غریب صحابہ ایمان لائے ہیں تو کہتے یہ کون سے لوگ ہیں, ٹھیک ہے نا, یہ کیسے ہمارے مقابلے پہ, یہ ہم سے کیسے بہتر ہے. ان کے سامنے پیسہ اور طاقت ہی ہر چیز تھی, بہتری کا معیار تھا. ہاں کیا خدا میں شکر گزار بندوں کو ان سے زیادہ نہیں جانتا ہے؟ جب تمہارے پاس وہ لوگ آئیں جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں تو ان سے کہو. تو اس پہ یہ بات پتہ چلی کہ اصل چیز پیسہ نہیں ہے, اصل چیز سرداری نہیں ہے. اللہ کے نزدیک اصل چیز ہوتا نہیں. اللہ کے نزدیک وہی بندہ محبوب ہے جس کے اندر ایمان ہے. دولت سب سے بڑی ایمان کی دولت ہے جس کو مل جائے. اللہ تعالیٰ کس طرح کہہ رہا ہے کہ ہاں تم جتنا مرضی مذاق اڑاؤ تو مجھے نہیں پتا کہ میرا شکر گزار بندہ کون ہے. میرا شکر گزار بندہ تو وہی ہے جو رسول پر ایمان لایا ہے, جو رسول کی بات مان رہا ہے, جو رسول کے راستے پر لگا. تو تمہارے پاس چاہے پیسہ ہو, سرداری ہو, تم بڑے عقل مند ہو, بڑے سردار ہو, مجھے تو اس سے کوئی نہیں. دیکھیں نا کہ ایمان کی کتنی اہمیت ہے. ایمان دولت پر غالب ہے, اسٹیٹس پر غالب ہے, طاقت پر غالب ہے, عہدے پر غالب ہے. ایمان کی کسی کو پرواہ نہیں ہے, باقی چیزوں کے پیچھے پڑے. جب تمہارے پاس وہ لوگ آئے جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں تو ان سے کہو تم پر سلامتی ہے, تمہارے رب نے رحم و کرم کا شیوا اپنے اوپر لازم کر دیا ہے. یہ اس کا رحم و کرم ہی ہے کہ اگر تم اس کے ندانے کے ساتھ کسی برائی کا ارتکاب کر بیٹھا ہو پھر اس کے بعد توبہ کرے اور اصلاح کر لے تو اسے معاف کر دیتا ہے. یعنی اگر اللہ انسان کو گناہوں پہ معاف ہی نہ کرتا تو انسان کا کیا بنتا. یہ اللہ کا رحم ہے کہ جو ندانی پہ کوئی انسان غلطی کرتا ہے, گناہ کرتا ہے, اور پھر وہ توبہ کر لے اور اس گناہ کو چھوڑ دے, اپنی اصلاح کر لے,
وہ اللہ اسے معاف کر دیتا ہے، اس کے گناہوں کو ایسے مٹا دیتا ہے جس نے کیا ہی نہیں تھا، اور نرمی سے کام لیتا ہے۔ اور اس طرح آپ نشانیاں کھول کھول کر پیش کرتے ہیں تاکہ مجرموں کی راہ بالکل نمایاں ہو جائے۔ قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ قل لا اتبع اہواءکم قد ضللت اذا وما انا من المہتدین۔ اے نبی ان سے کہو کہ تم لوگ اللہ کے سوا جن دوسروں کو پکارتے ہو ان کی بندگی کرنے سے مجھے منع کیا گیا ہے، کہو میں تمہاری خواہشات کی پیروی نہیں کروں گا، اگر میں نے ایسا کیا تو گمراہ ہو گیا، راہ راست پانے والوں میں سے نہ رہا۔ یعنی کہ میں نے اللہ کی ماننی ہے، تم کیا کہو گے یا لوگ کیا کہیں گے یا تمہاری خواہشات کیا کہتی ہیں، اس کی میں نے نہیں مانی۔ تمہاری خواہشات کے پیچھے میں چلے لگ پڑا اے مکہ والوں یا اے انسانوں، پھر تو میں راہ راست سے بھٹک جاؤں گا۔ اس سے پہلے بات کیا پتہ چلی کہ یہ جو خواہش ہے نا انسان کی، یہ بھی مل جائے یہ بھی مل جائے، ایسے ہو جائے ایسے ہو جائے، آزادی کی خواہش، بغاوت کی خواہش، گناہ کی خواہش، یہ خواہشات جو ہے نا انسان کو سیدھے رستے سے ہٹا دیتی ہے۔ یا خواہشات پہ چل لیں یا سیدھے رستے پر چل لیں۔ خواہشیں تو الٹی سیدھی دل کے اندر آتی ہیں، بڑے بڑے عجیب عجیب ارمان ہوتے ہیں انسان کے، تو خواہشات کے پیچھے اگر انسان چل جائے تو وہ حق کے رستے سے سیدھے رستے سے بھٹک جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو میں تمہاری خواہشات کی پیروی نہیں کروں گا، اگر میں نے ایسا کیا تو گمراہ ہو گیا، راہ راست پانے والوں سے نہ رہا۔ کہو میں اپنے رب کی طرف سے ایک دلیل روشن پر قائم ہوں اور تم نے اسے جھٹلا دیا، اب میرے اختیار میں وہ چیز نہیں ہے جس کے لیے تم جلدی مچا رہے ہو، فیصلے کا سارا اختیار اللہ کو ہے۔ وہ یہ کہتے تھے کہ ہاں جی فیصلہ ہو جائے، عذاب آ جائے، قیامت آ جائے، تو وہ قیامت آنا اور فیصلہ ہونا اور جنت جہنم اور اس سارے کا اختیار نبی کے پاس تو نہیں ہے، وہ تو اللہ کے اذن سے، ٹھیک ہے نا، اللہ نے اس دنیا کو ختم کرنا ہے۔ تو یہی کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس اس چیز کا اختیار نہیں جس کی تمہیں بڑی جلدی ہے کہ بھئی آ جائے قیامت اور ہو جائے فیصلہ، یہ تو اللہ اپنے وقت پر ہی کرے گا۔ اچھا جی، فیصلہ کا سارا اختیار اللہ کو ہے، وہی امر حق بیان کرتا ہے، وہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ کہو اگر میں اگر کہیں وہ چیز میرے اختیار میں ہوتی اس کی تم جلدی میں چاہ رہے ہو، میرے تمہارے درمیان کبھی کا فیصلہ ہو چکا ہوتا، مگر اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ ظالموں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جانا چاہیے۔ اسی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں جنہیں اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، بحر و بر میں جو کچھ ہے سب سے وہ واقف ہے۔ درخت سے گرنے والا کوئی پتا ایسا نہیں ہے جس کا اسے علم نہ ہو، زمین کے تاریک پردوں میں کوئی دانہ ایسا نہیں ہے جس سے وہ باخبر نہ ہو۔ خوبصورت آیا، وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، وہ جانتا ہے جو کچھ خشکی میں ہے، جو کچھ پانیوں کے اندر ہے، سمندروں کے اندر ہے۔ سمندروں کے اندر بھی تو کیا کیا ہے، 70% دنیا تو سمندر ہے، اب اس کے اندر کیا کیا ہے، کمالات ہیں، کیا کیا جلوے ہیں۔ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، یہ اللہ کا علم ہے کہ کائنات میں اس پوری دنیا میں کوئی پتا ایسا نہیں ہے گرنے والا جو اللہ کے علم میں نہ ہو، ایک ایک چیز اس کے علم میں ہے۔ تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ کیمرے کی آنکھ ہمیں دیکھ رہی ہے تو ہم باز آ جاتے ہیں، تو ہم تب کیوں نہیں باز آتے کہ اللہ کی آنکھ ہمیں دیکھ رہی ہے، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے تنہائیوں کے اندر بھی، اور جو بھی ہم کام کر رہے ہیں اپنی زندگی میں ہر وقت ہمیں اللہ کی آنکھ دیکھ رہی ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، تب ہم کیوں نہیں خبردار ہوتے۔ تو اللہ کے نظر سے تو کوئی پتا گرنے والا، کوئی ذرہ بھی چھپا ہوا نہیں، ولا حبۃ فی ظلمات الارض، اور کوئی دانہ زمین کے طریق پردوں کے اندر کوئی طرح سے دانہ ایسا نہیں ہے جو اللہ کی نظر سے چھپا ہوا۔ خشک ہوتا سب کچھ ایک کھلی کتاب میں لکھا ہوا ہے، وہی ہے جو رات میں تمہاری روحیں قبض کرتا ہے اور دن کو جو کچھ تم کرتے ہو اسے جانتا ہے۔ یعنی وہ الذی یتوفاکم باللیل، یعنی اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ ہم جو رات کو سوتے ہیں اور پھر دن میں اٹھتے ہیں، تو یہ گویا ایک موت کی کہہ لیں کہ ایک شکل ہے۔ ہم دعا کیا کرتے ہیں سب سے پہلے، اللہ کو بسم کا اموت و احیا، کہ اے اللہ میں تیرے نام سے مرتا ہوں، تیرے نام سے جیتا ہوں، یہی اس کا مطلب ہے۔ تو بیسیکلی ڈیتھ کی ایک شکل ہے کہ کچھ دیر کے لیے روح چلی جاتی ہے انسان کے اندر سے، پھر دوبارہ آ جاتی ہے، انسان جاگ اٹھتا ہے۔ تو ڈیتھ کیا چیز ہے، اس کا تجربہ تو ہم روز کرتے ہیں کہ 8-10 گھنٹے کے لیے ہم کہاں ہوتے ہیں، ہم بالکل مست ہوتے ہیں، ہمیں کوئی پتہ نہیں ہوتا ہم کدھر، اور 5 گھنٹے 6 گھنٹے 10 گھنٹے گزر جاتے ہیں۔ اسی طرح اصحاب کہف کو اللہ نے 100 200 300 سال سلا دیا، اسی طرح انسان قبر میں اس کی یہ کیفیت ہے۔ یہ جو ہم 8-10 گھنٹے سوتے ہیں، یہ اسی چیز کا تجربہ ہے نا، کہ کس طرح ہماری روح نکلتی ہے، کس طرح انسان مردہ ہوتا ہے، اور کس طرح وہ ہر چیز بھول جاتا ہے کہ میں کون ہوں، کدھر رکا ہوں۔ بعض اوقات تو جب سوئے بھی اٹھتے ہیں تو زیادہ دیر نہیں ہوتی، یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ میں کدھر ہوں، میں کس کمرے میں ہوں، کس کروٹ لیٹا ہوں، بالکل وہ روح نکل چکی ہوتی ہے، وہ دوبارہ آتی ہے، دوبارہ سے نئی زندگی کا آغاز ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ احسان کرتا ہے کہ روز ہمیں دوبارہ
जगा देता है और फिर मौका देता है कि जी अब बाज आ जाओ। अगर अल्लाह सुला दे उसके बाद उठाए ही ना और सीधा कब्र में बंदा चला जाए और मौत आ जाए, वही है जो रातों को तुम्हारी रूह से कब्ज करता है और दिन को जो कुछ तुम करते हैं उसे जानता है, फिर दूसरे रोज वो तुम्हें इसी कारोबार के आलम में वापस भेज देता है ताकि जिंदगी की मकसद पूरी हो। आखिरकार उसी की तरफ तुम्हारी वापसी है, फिर वो तुम्हें बता देगा कि तुम क्या करते रहे हो। अपने बंदों पर वो पूरी कुदरत रखता है और तुम पर निगरानी करने वाला मुकर्रर करके भेजता है, यहाँ तक कि जब तुम में से किसी की मौत का वक्त आ जाता है तो उसके भेजे हुए फरिश्ते उसकी जान निकाल लेते हैं और अपना फर्ज अंजाम देने में जरा कोताही नहीं करते। फिर सब के सब अल्लाह अपने हकीकी आका की तरफ वापस लाए जाते हैं। खबरदार हो जाओ, फैसले के सारे इख्तियारात उसी को हासिल हैं, वो हिसाब लेने में बहुत देगा। हुक्म और फैसला वो अल्लाह ने करना है, खबरदार हो जाओ, कोई और भी तुम्हारा फैसला करेगा तुम्हारे अमाल का। दूसरा इससे भी ज्यादा खतरनाक हुआ असराउल हासिबीन, कि वो हिसाब लेने में बहुत तेज है, वो फौरी हिसाब लेता है। यानी आपका कहीं झगड़ा हो जाए तो आप उसे कहेंगे मैं तुझे देख लूंगा, ठीक है ना, अभी तुम्हें नहीं कुछ कर रहा लेकिन मैं तुझे देख लूंगा, ठीक है ना, और मैं जल्द सुन बहुत जल्दी तुम्हें इसका हिसाब चुकाऊंगा, ठीक है ना। कोई बड़ा बंदा आपको ये धमकी दे दे, थोड़ा सा ताकतवर आदमी, पावरफुल आदमी, मैं जल्द बचे तेरा हिसाब लेने वाला, ठीक है ना, मैं जल्द इस काम का नतीजा इसकी जल्द सजा दूंगा। तो इंसान के इत्तेफाक ही नहीं है, इंसान को तो नहीं मिला। यहाँ कायनात का मालिक और खुदा कह रहा है कि गुनाहगारों को जल्द तुम्हारे सामने, कोई लेट वाली बात नहीं है, जल्द हिसाब दूंगा। ये नहीं कि पता नहीं कब की बात है मरने के बाद। वो असराउल हासिबीन, एक तो वो ताकतवर है, खुदा है, वो हिसाब ले सकता है तुम्हारा, तो उससे भी बचा नहीं सकता, और जल्द हिसाब होगा। वो असराउल हासिबीन। अगर इंसान डरने वाला बने तो डराने के लिए तो बड़ी है, बाज आ जाने के लिए तो बड़ी निशानी है। ऐ नबी, इनसे पूछो सहरा और समंदर की तारीकियों में कौन तुम्हें खतरात से बचाता है, कौन है जिससे तुम मुसीबत के वक्त गिड़गिड़ा कर और चुपके चुपके दुआएं मांगते हो। बड़ी खूबसूरत आयत है। कुल मन युनज्जीकुम मिन ज़ुलुमातिल बर्रि वल बहर तदऊनहु तज़र्रुअन व खुफ़िया। बार वो कौन है, इनसे पूछो वो कौन है, इनसे पूछो ये काम क्यों करता है। ये सारे मुशरिकीन मजबूरन कहेंगे कि अल्लाह करता है। तुम्हें जिंदगी देने वाला कौन है, कहेंगे अल्लाह। आसमानों जमीन बनाने वाला कौन है, कहेंगे खुदा। यानी ये मानेंगे। फिर इनको यही बात समझाओ कि क्यों नहीं मानते उस खुदा की, जब इन सारी चीजों का इकरार करते हो। किससे कहते हो कि अगर इस बला से इसने हमको बचा लिया तो हम जरूर शुक्रगुजार होंगे। ये कमिटमेंट्स हम किससे करते हैं कि अल्लाह पेपरों में पास हो गया तो मैं ये करूंगा, ए अल्लाह मुझे फलाना मिल गया तो मैं ये करूंगा। ये सारी बातें हम किससे करते हैं, उसी खुदा ही से करते हैं। ये ना देखे ना कितनी इंसान की साइकी जानता है कि इंसान अल्लाह कहता है अगर ये हो गया तो मैं यूं करूंगा और मैं हो जाऊंगा और इतनी नफल पढ़ूंगा और ये कर दूंगा, और जब वो हो जाता है या मुश्किल में गुजर जाता है तो इंसान अल्लाह को भूल जाता है। किससे कहते हो कि अगर इस तला से इसने हमको बचा लिया तो हम जरूर शुक्रगुजार होंगे। ये इंसान की साइकोलॉजी है। कहो अल्लाह तुम्हें इससे और हर तकलीफ से निजात देता है, फिर तुम दूसरों को उसका शरीक क्यों रखते हो। कहो वो इस पर कादिर है कि तुम पर कोई अजाब ऊपर से नाजिल कर दे या तुम्हारे कदमों के नीचे से बर्पा कर दे, या तुम्हें ग्रोहों में तकसीम करके एक ग्रोह को दूसरे ग्रोह की ताकत का मजा चखवा दे। देखो हम किस तरह बार बार मुख्तलिफ तरीकों से अपनी निशानियों के सामने पेश कर रहे हैं, शायद कि हकीकत को समझ ले। तुम्हारी कौम उसका इनकार कर रही है हालांकि वो हकीकत है। इनसे कह दो कि मैं तुम पर हवालादार नहीं बनाया गया हूँ, यानी कि मैं अब हवालादार नहीं हूँ कि तुम्हें जबरदस्ती ठीक करूँ। मेरा काम बात पहुँचाना है, दावत पहुँचाना है, अल्लाह का पैगाम पहुँचाना है। हर खबर के ज़हूर में आने के वक्त मुकर्रर है, अनकरीब तुमको खुद इंजाम मालूम हो जाएगा। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब तुम देखोगे कि लोग हमारी आयात पर नुक्ताचीनियां कर रहे हैं तो इनके पास से हट जाओ, यहाँ तक कि वो इस गुफ्तगू को छोड़ दें और दूसरी बातों में लग जाएं। और अगर कभी शैतान तुम्हें बुलावे में डाल दे तो जिस वक्त तुम्हें इस गलती का एहसास हो जाए, इसके बाद फिर ऐसे जालिम लोगों के पास न बैठो। इनके हिसाब में से किसी चीज़ की जिम्मेदारी परहेजगार लोगों पर नहीं है। इसी तरह नाफरमान लोगों के साथ भी बैठ होनी चाहिए। मतलब नाफरमान लोगों के दीन का नुक्ते करने वालों में, हराम कामियां करने वालों की कंपनी में नहीं रहना चाहिए, इनके साथ नहीं बैठना चाहिए। इनके सामने किसी चीज़ की जिम्मेदारी परहेजगार लोगों पर नहीं है। अलबत्ता नसीहत करना होगा, फर्ज है आपका काम है पैगाम पहुँचाना, दावत पहुँचाना और अच्छे अंदाज से पहुँचाना, इस अंदाज से कि वो उसके दिल पर लगे, उसको बात समझ आए, उसके लेवल की बात हो। आगे काम करना फिर ज़्यादा उसका अमल उसमें करना है, हिसाब उसमें देना है।
शायद कि वो गलत रवैये से बच जाएं। छोड़ इन लोगों को जिन्होंने अपने दीन को खेल और तमाशा बना रखा है, इन लोगों को छोड़ दो जिन्होंने अपने दीन को भी खेल और तमाशा बना रखा है, जिस तरह हमने अपने दीन को खेल और तमाशा बना लिया। एक बिल्कुल एक टेम्परेरी और एक महदूद सी चीज़ है जो कभी कभी इस दीन को हम लिफ्ट करा लेते हैं, वरना उमूमन तो हमारी ज़िंदगी के अंदर, हमारी रूटीनों के अंदर, हमारे फैसलों के अंदर, हमारे ख्वाबों के अंदर, हमारे मिशंस के अंदर, हमारी डेली की जद्दोजहद के अंदर दीन तो कहीं नहीं, बस कभी कभी लिफ्ट करा लेते हैं। तो छोड़े लोग जिन्होंने अपने दीन को खेल तमाशा बना रखा है और जिन्हें दुनिया की जिंदगी फरेब में मुब्तला किए हुए हैं, हाँ मगर ये कुरान सुना कर नसीहत और तभी करते रहो, कहीं कोई शख्स अपने किए करतूतों के बबाल में गिरफ्तार न हो जाए। वज़क्किर बिही अन तुबसरा नफ्सुन बिमा कसबत, ये पैगाम अल्लाह तआला दे रहे हैं और हम यही काम कर रहे हैं कि अपने आप को भी ठीक कर रहे हैं, लोगों को भी कह रहे हैं, नौजवानों को भी ये कह रहे हैं। लेकिन आजकल जितने ये जनाब यूट्यूबर्स आए हुए हैं और ये प्रैंकस्टर्स आए हुए हैं, रोस्टर्स आए हुए हैं, पता नहीं कौन कौन आया हुआ है, ये नौजवान जो हैं, जितने लोग हैं, ये आपकी ज़िंदगी के अंदर, ये मेरी ज़िंदगी के अंदर क्या वैल्यू ऐड कर रहे हैं, हमें क्या दे रहे हैं? हमारी ज़िंदगी में कोई भलाई की वजह से हो रहा है, हम किसी अच्छी चीज़ की तरफ माइल हो रहे हैं। असल काम ये है कि लोगों को कुरान पढ़ाया जाए और कुरान के ज़रिए लोगों की इस्लाह की जाए, लोगों को ठीक चीज़ की तरफ बुलाया जाए। यही काम नौजवानों के करने का है और ऐसे नौजवानों को ही जो है आपको प्रमोट भी करना चाहिए, आपको खुद भी ऐसा करना चाहिए और इन्हीं लोगों को जो है वो फॉलो करना चाहिए, जो लोग ये काम करते हैं। ना कि उन लोगों को जो नाचने गाने वाले हैं हम उनके फैन हो। काम ये करने का है कि ऐ नबी, बात आते हैं ना है दुनिया की जिंदगी को खेल तमाशा बनाया है, लेकिन आप क्या काम करें, आप इस कुरान से नसीहत करते हो सकता है इनके अमाल ठीक हो जाए। नसीहत करने के लिए जो सबसे अच्छी चीज़ है वो कुरान है। मोटिवेट करने के लिए, बात समझाने के लिए इसका कुरान से बेहतर कोई चीज़ नहीं, तो इससे नसीहत करते हैं। वज़क्किर बिही अन तुबसरा नफ्सुन बिमा कसबत, मतलब ये कुरान सुनाकर नसीहत तभी करते रहो कि कहीं कोई शख्स अपने किए करतूतों के वबाल में गिरफ्तार ना हो जाए, और गिरफ्तार भी इस हाल में हो कि अल्लाह से बचाने वाला कोई हामी और दुकान और कोई सिफारिशी इसके लिए ना हो। और अगर वो हर मुमकिन चीज़ फिदिया में देकर छूटना चाहे तो वो भी इससे कबूल न की जाए, क्योंकि ऐसे लोग तो खुद अपनी कमाई के नतीजे में पकड़े जाएंगे। इनको अपने इनकार हक के मुआवजा में खोलता हुआ पानी पीने को, दर्दनाक अज़ाब भुगतने को मिलेगा। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे पूछो क्या हम अल्लाह को छोड़कर उनको पुकारें जो ना हमें नफा दे सकते हैं ना नुकसान, और जबकि अल्लाह हमें सीधा रास्ता दिखा चुका है, तो क्या हम उल्टे पांव फिर जाएं? क्या हम अपने हाल उस शख्स का सा कर लें जिसे शैतानों ने सिराह में भटका दिया हो और वो हैरानों से गर्दना फिर रहा हो? दरहा हाल ये कि इसके साथी इसे पुकार रहे हो कि इधर आ, ये सीधी राह मौजूद है। कहो हकीकत में सही रहनुमाई तो सिर्फ अल्लाह ही की रहनुमाई है, और उसकी तरफ से हमें ये हुक्म मिला है कि मालिक कायनात के आगे सर इताअत हम कर दो। कुल इन्नहुल्लाहु वल हुदा, जो ठीक बात करता है, जो ठीक मशवरा देता है, जो है वो ठीक पैगाम देता है, वो तो अल्लाह ही है। बाकी सारे जितने लोग हैं, इंसान हैं, अफराद हैं, लीडर्स हैं, सियासतदान हैं, ये जो भी बात करें गलत हो सकती है और अक्सर गलत ही होती है। इस मर्जी तरफ कौम को लगा दें, बात तो वही ठीक करता है जो अल्लाह की होती है। कोई ना भारत, बात तो वही ठीक है जो अल्लाह ने की है, हदायत तो वही ठीक है जो अल्लाह ने दी है जिंदगी गुजारने की। कुल इन्नहुल्लाहु हुवल हुदा, और उसने यही कहा है कि आप इन बातों को माने, इस कुरान को माने, मेरी इताअत करें, उसकी यही बात है सीधे से। और उसकी तरफ से हमें यही हुक्म मिला है कि हम मालिक कायनात के आगे सर इताअत खुद करते। नमाज कायम करो, उसकी नाफरमानी से बचो, उसी की तरफ तुम समेटे जाओगे। नमाज एक बहुत बड़ा जरिया है अपने दीन को दुरुस्त रखने का। 5 वक्त जो है वो अपने ज़िंदगी के असल मकसद से अपने मरकज़ के रहें। नमाज कायम करो और डरो, नाफरमानियों से बचो, और नमाज भी नाफरमानियों से बचा लेती है। और नमाज कायम जो कर रहा है और अल्लाह की नाफरमानी से बच रहा है, बस वो ठीक कर रहा है। इसी की तरफ तुम समेटे जाओगे कि एक दिन मैंने उसी के पास जाना है। बार बार उसी अल्लाह के पास 5 दफा जाओ, इस हिसाब के साथ कि मैंने मुस्तकिल तौर पर अल्लाह के पास ही जाना है। अभी तो मैं कुछ नहीं जा रहा हूँ, मैंने जाना तो अल्लाह के पास है। वही है इसने आसमान जमीन को बराक पैदा किया, और जिस दिन वो कहेगा कि हशर हो जाए उस दिन वो हो जाएगा, उसका शान हक है। और जिस रोज सूर फूका जाएगा उस रोज बादशाही उसी की होगी।
یعنی وہی قیامت الکرمت کی صورت ہے. وہ غیب اور شہادت ہر چیز کا عالم ہے اور دانا اور باخبر ہے. ابراہیم کا واقعہ یاد کرو جبکہ اس نے اپنے باپ آدر سے کہا تھا کہ کیا تو بتوں کو خدا بناتا ہے، میں تجھے اور تیری قوم کو کھلی گمراہی کے اندر پاتا ہوں. اچھا جی، یہ حضرت ابراہیم کا واقعہ ہے. یہ انشاءاللہ جو ہے بڑا خوبصورت واقعہ ہے. اس کو ہم زبردست انداز سے اگلے پروگرام میں پڑھیں گے. ٹھیک ہے، سرسری سے گزر جاتے ہیں، ایک دو کو مکمل کر لیتے ہیں، پھر اس واقعے کو بیان جو ہے وہ اچھے انداز سے جو ہے وہ انشاءاللہ اگلے رکوع میں اگلے سیشن میں کر لیں گے. تو اس کو بس اس رکوع کو کمپلیٹ کرتے ہیں. ابراہیم کا واقعہ آپ کو جب اس نے اپنے باپ آدر سے کہا تھا کہ کیا تو بتوں کو خدا بناتا ہے، میں تو تجھے اور تیری قوم کو کھلی گمراہی میں پاتا ہوں. ابراہیم کو ہم اس طرح زمین و آسمان کا نظام سلطنت دکھاتے تھے اور اس لیے دکھاتے تھے کہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے. بہت خوبصورت آیات ہے، بہت خوبصورت واقعہ ہے. اس کے اوپر ایک گھنٹہ چاہیے، اس لیے اس کو جلدی سے گزارتے ہیں اور یہ رکوع کمپلیٹ کر کے انشاءاللہ اگلے سیشن اس کی تفصیل کریں گے اور اس صورت کے شاید نزول پر بھی تھوڑی سی بات کریں گے. چنانچہ جب رات اس پر طاری ہوئی تو اس نے ایک تارا دیکھا، کہا یہ میرا رب ہے. مگر جب وہ ڈوب گیا تو بولا ڈوب جانے والوں کا تو میں گرویدہ نہیں ہوں. پھر جب چاند چمکتا نظر آیا تو کہا یہ میرا رب ہے. مگر جب وہ بھی ڈوب گیا تو کہا اگر میرے رب نے میری رہنمائی نہ کی ہوتی تو میں بھی گمراہ لوگوں میں شامل ہو گیا ہوتا. پھر جب سورج کو روشن دیکھا تو کہا کہ یہ ہے میرا رب، یہ سب سے بڑا ہے. مگر جب وہ بھی ڈوب گیا تو ابراہیم پکار اٹھا کہ اے برادران قوم انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. تو جب سورج بھی ڈوب گیا تو ابراہیم پکار اٹھا کہ اے برادران قوم، میں ان سب چیزوں سے بیزار ہوں جنہیں تم خدا کا شریک ٹھہراتے ہو. میں نے تو یکسو ہو کر اپنا رخ اس ہستی کی طرف کر لیا جس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا اور میں ہرگز شرک کرنے والوں میں سے نہیں. اس کی قوم اس سے جھگڑنے لگی تو اس نے قوم سے کہا کہ کیا تم لوگ اللہ کے معاملے میں مجھ سے جھگڑتے ہو؟ حالانکہ اس نے مجھے راہ راست دکھا دی ہے اور میں تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں سے نہیں ڈرتا. ہاں، اگر میرا رب کچھ چاہے تو ضرور ہو سکتا ہے. میرے رب کا علم ہر چیز پر چھایا ہوا ہے. پھر کیا تم ہوش میں نہ ہوگے؟ اور آخر میں تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں سے کیسے ڈروں جبکہ تم اللہ کے ساتھ ان چیزوں کی خدائی میں شریک بناتے ہو؟ وہ نہیں ڈرتے جن کے لیے اس سے تم پر کوئی سند نازل نہیں کی. ہم دونوں فریقوں میں سے کون زیادہ بے خوفی اطمینانی کا مستحق ہے؟ بتاؤ اگر تم کچھ علم رکھتے ہو. حقیقت میں تو امن انہی کے لیے ہے اور راہ راست پر وہی ہیں جو ایمان لائے اور جنہوں نے اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ آلودہ نہیں کی. یہ بیسیکلی حضرت ابراہیم کی سٹرگل ہے، جو سٹرگل انہوں نے کی تھی اللہ کو پانے کے لیے. ایک بت پرستی اور شرک کے معاشرے کے اندر اللہ تک پہنچنے کی جو ان کی سٹرگل تھی، جو ان کا ایک ان کے ذہن میں جو کنفیوژنس تھی، جو ان کے مائنڈ میں سوالات تھے اور ان کی جستجو میں وہ جب ان جوابوں تک پہنچے، ایک پورا واقعہ ہے، ایک پوری سٹوری ہے اور بڑی کمال سٹوری ہے. اس کو انشاءاللہ ڈیٹیل میں پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی سورہ سیشن کے اندر. اللہ سے دعا ہے کہ جو پڑھا ہے ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. باقی ہے کہ انشاءاللہ اگلے ہفتے جو ہے جس طرح ہم نے ٹائم طے کیا تھا، اس بات کا امکان ہے کہ ٹیسٹ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے نا، آن لائن اسسمنٹ ٹیسٹ جو ہفتے کو ڈیٹ ہمارا وقت طے ہوا تھا، اگر ہوا تو انشاءاللہ اس کی ڈیٹیل شیئر کر دی جائے گی کہ وہ کن سپاروں میں سے ہوگا، کیسے ہوگا، وہ تو اس کے اندر آپ کو بتا دی جائے گا اگر ہوا. لیکن اس بات کا امکان ہے کہ اگلے ہفتے وہ ٹیسٹ ہو، تو اس کے لیے بھی مینٹلی طور پر پریپیئر رہیں. اور باقی یہ ہے کہ اس کلاس میں کنٹینیوسلی بیسس پر دوستوں کو موٹیویٹ کرتے رہیں، شریک کرواتے رہیں. انشاءاللہ آگے اب سورہ یوسف بھی آنی ہے اور مدینہ کی چیزیں آ رہی ہیں، سورہ کہف بھی آنی ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ سورہ کہف کے اندر ایک دفعہ پھر 500 700 800 900 لوگوں کی ایک حاضری ہو دوبارہ سے ایک دفعہ. جہاں اس طرح ہوتا ہے جب کلاسز لمبی ہوتی ہیں تو اوپر نیچے لوگ ہوتے رہتے ہیں، لیکن یہ سلسلہ ٹوٹنا نہیں چاہیے، تعلق رہنا چاہیے، رابطہ رہنا چاہیے. تو ایک دفعہ انشاءاللہ ایک دفعہ دوبارہ سے کیمپین کر کے جب سورہ یوسف آ جائے گی تو ہم ایک بڑی تعداد کریں گے، اس کے لیے بھی بیٹھے پیر ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو ہم نے پڑھا ہے ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صدق اللہ العظیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.